معاملات کیا ہوئے اب ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں. اب یہاں سے ہم واقعات کربلا کو شروع کرتے ہیں. امام علی مقام مدینے سے نکل کر مکہ جا چکے تھے اور مکہ میں کوفہ کے لوگوں کے خطوط آنا شروع ہو گئے اور آپ کوفہ جانے پر بضد تھے, اصرار کر رہے تھے. صحابہ نے روکا, منع کیا, کسی نے بھی جانے کا مشورہ نہیں دیا. تو پھر اخیر میں امام حسین نے اپنے بھائی امام مسلم بن عقیل کو اپنا وکیل بنا کر بھیجا تھا کہ کوفہ کے حالات دیکھو اور مجھے خبر کرو. امام مسلم گئے, حالات اچھے تھے, 60,000 کے قریب لوگ بیعت کے لیے تیار تھے, اور خط لکھ کر کے بھیج دیا امام علی مقام کو کہ آپ تشریف لائیں, کوفہ کے حالات بہت اچھے ہیں. لیکن ہوا کیا, یزید نے وہاں کے گورنر کو بدل کر کے نیا جلاد گورنر بنایا. عبید اللہ بن زیاد کو وہ آتے ساتھ ظلم کی ایسی تاریخ اس نے رقم کرنا شروع کر دیا. کوفہ کے بڑے بڑے سرداروں کو گرفتار کیا, دھمکیاں دیا, قتل کیا. صحابی رسول حامی بن عروہ کو قتل کیا, اور جتنے وہاں پر اہل بیت کے جانثار تھے ان کو مارنا شروع کیا. اور امام مسلم بن عقیل کا بھی قتل ہو گیا, ان کے بچوں کا بھی قتل ہو گیا. یہ حالات امام حسین تک نہیں پہنچے تھے. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلدی کر رہے تھے کہ کوفہ سے مجھے 2 خط آ گئے میرے بھائی کے کہ حالات اچھے ہیں, مجھے نکلنا ہے. اب سنیے, مکہ مکرمہ سے میرے امام نکلتے ہیں, 4 ذی الحجہ کی تاریخ ہے, 6 دن کے بعد تو حج ہونا ہے. ذی الحجہ کی 4 تاریخ اور مکہ مکرمہ میں امام علی مقام. دنیا بھر سے قافلے ادھر ادھر سے ہوتے ہوئے مکہ کی طرف رواں دواں ہیں, حاجیوں کا قافلہ آ رہا ہے. لیکن امام علی مقام 4 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑ کر روانہ ہو رہے ہیں. اس اثنا میں کئی صحابہ درمیان آئے. امام علی مقام ہر بات یہی کہتے تھے, اللہ کو جو منظور ہے وہ ہوگا. لوگ یہ کہتے تھے کہ کوفہ والے دھوکہ کر جائیں گے, دغا بازی ہیں. آپ کے والد وہیں قتل ہوئے, آپ کے بھائی شہید ہو گئے, اب آپ کے ساتھ کہیں کوفہ والے دھوکہ کر کے آپ کے خلاف تلواریں نہ اٹھائیں. امام علی مقام یہ کہتے تھے, لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, ہم کو ہرگز وہ چیز نہیں پہنچے گی جو اللہ نے نہیں لکھا ہے, اتنا ہی ہمیں ملے گا جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے. تو بہرحال امام علی مقام کا یہ قافلہ نکلنے کو تیار ہوا تو وہاں پر جو سعید نام کے گورنر تھے مکہ میں, انہوں نے فوجیں بھیج دی امام علی مقام کو روکنے کے لیے. عبداللہ بن زبیر کے حامی طاقت کے بل بوتے امام علی مقام کو روکنے کی کوششیں کی, مڈبھیڑ بھی ہو گئی, ہلکی پھلکی جنگ بھی ہو گئی امام علی مقام کے خاندان والوں اور حامیوں سے اور مکہ والوں سے. یعنی یہ ایسی دشمنی کی جنگ نہیں تھی, محبت میں وہ امام علی مقام کو روکنا چاہ رہے تھے. یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی سرحدوں سے نکل گئے. بیچ راستے میں فرزدق نام کا ایک شاعر ہے بہت مشہور, اس سے ملاقات ہوئی, پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے کہا کوفہ جا رہا ہوں. اس نے اس وقت جو اشعار عربی میں کہے تھے وہ آج تک محفوظ ہیں. کہا اے امام, آپ کوفہ جا رہے ہیں, ہو سکتا ہے ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں, یزید کے ساتھ ہیں ان کی تلواریں ہیں. وہ بات کچھ اور کرتے ہیں اور کام کچھ اور کرتے ہیں, آپ ان کی باتوں پر بھروسہ کر کے جا رہے ہیں. امام علی مقام نے کہا میرے پاس اتمام حجت کے لیے جانا ضروری ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر میں نہ آؤں تو قیامت کے دن میرے خلاف گواہی دے دیں گے. تو یہ سب باتیں ہوتی رہی, تھوڑی منزل اور طے ہوئی تھی. میں یہ بھی بتا دوں امام علی مقام کے اس قافلے میں کتنے لوگ تھے. تقریباً یہ 82 لوگوں کا قافلہ بنا تھا, 82, جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے شہزادے یعنی امام حسین کے جو بھائی حضرت علی کی دوسری بیویوں سے جو تھے وہ سب اس میں موجود تھے. عبداللہ بن علی, ابو بکر بن علی, عمر بن علی, زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم. اور امام مسلم بن عقیل کے 2 بیٹے تو شہید ہو گئے تھے, 3 بیٹے امام حسین کے ساتھ اور تھے. امام حسن کے اپنے سگے بھائی کے 3 بیٹے ان کے ساتھ تھے, اور امام حسین کے خود کے 3 بیٹے بھی تھے, امام زین العابدین, علی اکبر اور علی اصغر, تینوں الگ الگ بیویوں سے تھے. یہ امام علی مقام کے قافلے میں تھے. اور پھر آپ کی سگی بہن
سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا وہ ساتھ تھیں، اور امام حسین کی چھوٹی بیٹی سیدہ سکینہ وہ بھی ساتھ تھیں۔ ان کی سگائی ہو چکی تھی امام قاسم کے ساتھ جو امام حسن کے بڑے بیٹے تھے، اور سیدہ سکینہ کی عمر اس وقت 9 سال کی تھی، وہ ساتھ ہوئی، اور امام علی مقام کی 2 بیویاں ساتھ میں تھیں، ام رباب اور شہر بانو۔ اور اس قافلے میں اہل بیت کے دیگر افراد بھی تھے، حضرت جعفر طیار کے بیٹے بھی تھے اور حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے بھی تھے۔ اس طرح سے یہ قافلہ اور کچھ جانثاروں سے مل کر، جو دوسرے چاہنے والوں سے مل کر 82 کی تعداد کو پہنچا۔ بیچ راستے میں تھے تو سیدہ زینب کے 2 بیٹے عون و محمد، یہ دونوں آئے اپنے باپ کا خط لے کر۔ ان کے باپ عبداللہ بن جعفر ہیں، امام حسین کے بہنوی، سگے بہنوی بھی ہیں، اور حضرت جعفر طیار کے بیٹے یعنی امام حسین کے چچیرے بھائی بھی تھے۔ وہ بہت محبت کرتے تھے امام پاک سے۔ انہوں نے خط لکھ کر کے بھیجا اپنے 2 بچوں کو، بیچ راستے میں بھیجا، کہا اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، نبی رحمت کا واسطہ دیتا ہوں، آپ اکیلے نہیں ہیں، اگر آپ چلے گئے تو پوری دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا۔ ہم کوفہ والوں کے حوالے آپ کو نہیں کر سکتے، رسول اللہ کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں، آپ واپس چلے آئیں، مکہ آپ کے لیے امن و سکون کی جگہ ہے۔ امام علی مقام نے خط پڑھا اور آنکھوں سے آنسو آئے اور کہا میں وہ کام نہیں کر سکتا، اگرچہ سارے لوگ مشورہ دے رہے ہیں، لیکن ایک بات مجھے اس بات کو کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ پھر جو ایک صحابی تھے انہوں نے آ کر پوچھا آخر کیا بات ہے کہ اتنے لوگ مشورہ دے رہے ہیں آپ کو نہ جانے کا، اور آپ ضد کر رہے ہیں جانا ہی ہے کوفہ؟ اور تھوڑی ہی دیر کے بعد امام مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر بھی آ گئی۔ امام حسین بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے تھے اور غم کرتے تھے کہ میں نے اپنے معتمد بھائی کو وکیل بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ یہ معاملات ہو گئے۔ جب یہ حالات سنتے ہیں امام علی مقام، اس کے بعد ایک صحابی نے کہا بھی کہ آپ ضد کیوں کر رہے ہیں؟ تو جانتے امام حسین کے سامنے ایک بات تھی، کہا میں نے خواب میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے کچھ بیان فرمایا اور میں نے وعدہ کیا، اس وجہ سے مجھے جانا ہی ہوگا۔ صحابی نے پوچھا ہمیں بھی بتائیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ سے کیا وعدہ لیا اور آپ نے کیا وعدہ کیا اور کیا بیان ہوا؟ امام علی مقام نے کہا نہ میں نے یہ خواب کسی کو بتایا اور نہ بتاؤں گا جب تک کہ میں اس دنیا سے چلا نہ جاؤں۔ یہ رازوں میں سے ہے، میں نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہے۔ یہ مسئلہ تھا جس کی وجہ سے امام علی مقام کئی لوگوں کے مشورے آتے رہے لیکن آپ واپس پلٹنے کو تیار نہیں ہوئے۔ ایک مقام پر پہنچے، عبداللہ بن متی وہاں پر ایک شخص تھے، انہوں نے آپ کا استقبال کیا کنویں کے پاس، انہوں نے بھی کہا آپ کوفہ جا رہے ہیں، کوفہ کے لوگ اچھے نہیں ہیں۔ اور وہاں پر ایک قاصد آیا کوفہ کی خبریں لے کر، ہانی بن عروہ کے ساتھ کیا کیا گیا، مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا کیا گیا، ان کے پیروں میں ہاتھوں میں رسی باندھ کر کے ہانی بن عروہ کو گلیوں میں کھینچا گیا ہے، ان کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی، توڑ دیا گیا ہے اور نہایت ہی دردناک انداز میں ان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ خبریں سن کر امام حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین ہو گئے، اور اس کے بعد آپ اپنے قافلے کو لے کر تھوڑا اور آگے بڑھے لیکن ٹھہر گئے۔ پھر قافلے کے اندر رات کا وقت تھا، اپنے خاندان والوں کو سمیٹ کر کے خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگوں کوفہ سے ایک بری خبر آ چکی ہے، اے میرے خاندان والوں اس خبر کو سن لو۔ آپ نے کہا میرے معتمد وکیل اور میرے معتمد بھائی مسلم کو کوفہ والوں نے شہید کر دیا۔ ابن زیاد گورنر بن کر وہاں آیا اور کوفہ والوں کے دل بدل گئے، انہوں نے ان کے بچوں کو بھی شہید کیا ہے، صحابی رسول کو بھی شہید کیا ہے، لہٰذا میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ آپ یہاں سے جو پلٹنا چاہے وہ پلٹ جائے، جو جانا چاہے وہ چلا جائے، اس لیے کہ اب ہمارے لیے کوفہ کی سرزمین بھی ہماری پناہ گاہ نہیں رہی۔ یہ سن کر کے کچھ عرب کے قافلے یا عرب کے لوگ جو ساتھ ہوئے تھے وہ ایک کے بعد دیگرے چھٹتے چلے گئے، نکل گئے، اور یہ قافلہ جانثاروں کا وہی باقی رہ گیا جو مدینے سے چلا تھا۔
اس میں جو اہل بیت نبوت کے افراد تھے وہ کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں، امام مسلم بن عقیل جن کی شہادت ہوئی ہے ان کے 3 بیٹے اور بھی تھے امام حسین کے ساتھ، کھڑے ہو کر کہتے ہیں اب جب ہمارے باپ کا انتقال ہو ہی گیا ہے تو ہم اس وقت تک واپس نہیں پلٹیں گے جب تک ہمارے باپ کا بدلہ نہ لے لیں یا قصاص نہ لے لیں، یا پھر ہم بھی قتل ہو کر شہید ہو کر اپنے والد محترم کے پاس نہ پہنچ جائیں۔ امام علی مقام سے دوسرے شہزادے کہتے ہیں آپ ہمیں پلٹنے کی بات کر رہے ہیں اور آپ کو ہم اس طرح تنہا چھوڑ کر کے جا سکتے ہیں؟ آپ کے بعد زندگی کا کوئی مزہ ہی نہیں ہے، آپ کے بعد زندگی جینے کا کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ امام حسین کی بات پر ایک شہزادہ یا خاندان کا ایک فرد بھی ٹس سے مس نہیں ہوا، یہ قافلہ چل پڑا، امام علی مقام چلتے رہے۔ بیچ میں ایک جگہ ایسی آئی جہاں زہیر بن قیم بجلی، ایک ایسے عرب کے بہت مشہور آدمی ہے، وہ حج کر کے واپس جا رہے تھے، ان کو اہل بیت سے پہلے کوئی عقیدت نہیں تھی۔ امام حسین نے ان کو بلوایا، وہ خیمے میں تھے، انہوں نے منع کر دیا میں ملنا نہیں چاہتا۔ بیوی جو تھی گھر میں بیٹھی، یہ خیمے میں تھی، اور ایسی ڈانٹ لگائی، کہا زہیر تجھے پتا ہے رسول اللہ کا بیٹا بلا رہا ہے اور انکار کرنے کی مجال کیسے تیری؟ آج اس سے بہتر موقع کیا ہو سکتا ہے؟ جا امام علی مقام سے ملاقات کر کے تو آپ زہیر بن قیم بجلی آئے اور امام حسین سے ملاقات کی۔ ایک ہی ملاقات ایسی تھی کہ چہرہ ابن رسول کو دیکھ کر کے فدا ہو گئے۔ کہا کہاں کا ارادہ؟ کہا کوفہ کا۔ زہیر بن قیم کو اپنا واقعہ بتایا اور جو جو حالات تھے بتایا۔ زہیر بن قیم بجلی جو پہلے اہل بیت سے عقیدت نہیں رکھتے تھے لیکن اب حالات ایسے کہ اپنے خیمے میں آئے اور اپنی بیوی سے کہا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تو واپس چلی جا، اپنے بھائیوں کے ساتھ واپس چلی جا۔ کہا اتنا اہم کیا معاملہ ہو گیا؟ کہا اس لیے کہ اب میں رسول اللہ کے شہزادے کے ساتھ اس نیت سے جا رہا ہوں کہ واپس اس دنیا میں کبھی نہیں آنا ہے، مجھے آنا نہیں ہے، میرا انتظار نہ کرنا۔ مال و دولت اسباب سب دے دیا اپنی بیوی کو اور بھیج دیا اور کہا میں امام پاک کے ساتھ جاتا ہوں۔ یہ زہیر بن قیم بجلی یہ وہ شخص ہیں جو میدان کربلا میں پہلے اترنے والوں میں نام ہیں۔ یہ یہاں سے 7 جو ہوئے اور پھر یہ امام علی مقام کا قافلہ جب آگے بڑھتا ہوا ایک علاقہ زبال آیا، وہاں پر انہوں نے قیام کیا، تو اب یہاں پہنچتے پہنچتے امام علی مقام کے قافلے کو 1 محرم آ چکی تھی، محرم کی پہلی تاریخ تھی اور اس وقت 60ویں ہجری چل رہی تھی۔ 1 محرم کی تاریخ تھی۔ عبید اللہ بن زیاد نے جب اسے یہ خبر ملی کہ یہ مکہ سے نکل چکے ہیں امام حسین اور یہ کوفہ آنے والے ہیں، تو اس نے حر بن یزید، ایک ایسے پہلوان کو جس کی کوفہ میں بڑی دھاک تھی، وہ پہلوان بہت مشہور تھا، حر بن یزید کو 1000 کا لشکر دے کر بھیجا کہ حسین کو روک لینا راستے پر اور ان کو ادھر ادھر ہونے نہ دینا، یہاں تک کہ ان کو مجبور کر کے کسی نہ کسی طرح سے جھکا کر متی و فرما بردار بنا کر میرے پاس لانا۔ حر بن یزید یہ پہلا لشکر ہے جو کوفہ سے نکلا تھا امام علی مقام کے راستے کو روکنے کے لیے۔ 1000 کا لشکر لے کر کے وہ آیا اور جیسے امام علی مقام کے پاس پہنچا تو امام حسین نے دیکھ کر سمجھ لیا کہ اب حالات بدل چکے، یہ وہ لوگ ہیں جو خط لکھ لکھ کر کے مجھے بلائے تھے اور وہ لوگ اس فوج میں آج سامنے آئے ہوئے۔ آتے ساتھ حر بن یزید سے پوچھا کیا بات ہے، کس بات کا پیغام لے کر آئے ہو؟ کہا سنا ہے آپ نے بغاوت کی ہے خلافت حقہ کے خلاف اور آپ کو گورنر کوفہ عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے یہ پیغام سناتا ہوں کہ آپ اس طرح سے بغاوت کا پیغام لے کر علم لے کر نہیں چل سکتے، آپ کو میں مجبور کر کے مطیع فرما بردار کر کے لے کے جاؤں گا۔ امام حسین نے اس سے بات کی، کہا حر بن یزید تیری ماں تجھ پر روئے، کیا تو یہ سوچتا ہے کہ رسول اللہ کا نواسا ایک فاسق و فاجر شخص کے سامنے مطیع و فرما بردار ہوگا؟ مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ حر بن یزید سے کہا تو جواب میں حر بن یزید نے کہا اے حسین، عرب کا کوئی دوسرا آدمی مجھے یہ کہا ہوتا کہ تیری ماں تجھ پہ روئے تو میں اس کو پلٹ کر کے جواب دیتا،
لیکن مجھے آپ کی ماں کی حرمت پاتا ہے. میں آپ سے یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی ماں پر روئے. میں ادب کرتا ہوں, آپ کی ماں رسول اللہ کی بیٹی ہیں. اتنی تو عقیدت حر بن یزید کے دل میں تھی. امام حسین سے کہا کہ آپ کیوں نکلے ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ امام حسین نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ میں خود اپنی مرضی سے آیا, بلکہ تم کوفہ کے 12,000 کے قریب لوگوں نے خط لکھ کر کے مجھے بلایا, اور کئی مرتبہ قافلے آئے ہیں مکہ دعوت دینے کے لیے. حر بن یزید نے کہا ہم ان میں سے نہیں ہیں جنہوں نے آپ کو دعوت دی تھی. امام حسین نے وہ خطوں کا تھیلا نکالا جس میں پورے خطوط تھے, انڈیل دیا اور کہا یہ خط دیکھو, یہ خط دیکھو, یہ خط دیکھو, اس میں لوگوں کی مہریں ہیں, دستخطیں ہیں. حر بن یزید نے سب خط دیکھے اور اس کے بعد کہا یہ اور لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو بلایا, ان میں سے ہم نہیں ہیں, ہم نہیں ہیں. حالانکہ اس کی فوج میں کئی لوگ تھے جن کی دستخطیں موجود تھی. امام حسین ان کو پکار پکار کر کے پوچھتے تھے, لیکن وہ سارے کمینہ خصلت لوگ اپنے سر جھکائے کھڑے تھے, بات نہیں کرنا چاہتے اور کہتے کہ ہم نے اس طرح سے آپ کو نہیں بلایا تھا, اس طرح سے نہیں بلایا تھا. بات بدل گئی. تو پھر امام حسین نے کہا دیکھو اگر معاملات ایسے ہیں کہ تم نے نہیں بلایا ہے مجھ کو تو واپس جانے دو مجھ کو, اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں کوفہ نہ آؤں تو مجھے واپس جانے دو, میں واپس چلا جاؤں گا. یا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں کوفہ نہ آؤں تو مجھے دمشق لے کر کے چلو یزید کے پاس, میں بات کر لوں گا, جیسے میرے بھائی امام حسن نے امیر معاویہ سے بات کی تھی, میں بات کروں گا. اور یہ بھی منظور نہیں ہے تو پھر مجھے کسی ساحل سمندر کی طرف بھیج دو, میں اپنی بقیہ زندگی وہاں گزار لوں. یہ اتمام حجت کے لیے امام حسین نے کہا تھا, کیونکہ اپنی طرف سے یہ کہنا ضروری ہے کہ زبردستی اپنی جان کو جوخم میں نہیں ڈالنا ہے, اپنے خون سے کسی کو رنگین نہیں کرنا ہے. حر بن یزید نے کہا آپ نے اچھے مشورے دیے ہیں, میں یہ باتیں پہنچاؤں گا عبید اللہ بن زیاد کے پاس, یہ باتیں پہنچاؤں گا. حد تو یہ ہے میرے عزیزوں, نمازوں کا وقت ہوتا, ظہر کا وقت ہوا, امام علی مقام کے ہاں سے اذان ہوئی. آپ نے حر بن یزید سے پوچھا اس کے پاس 1000 کا لشکر ہے, امام حسین کے پاس 82 لوگ ہیں. امام حسین یہ پوچھتے کہ ہماری جماعت قائم ہو رہی ہے, تمہاری نماز الگ ہوگی یا ہمارے ساتھ؟ حر بن یزید کہتا کہ جماعت تو ایک ہی ہوگی, امام آپ ہی ہوں گے. میدان مقابلین کا ہے, دو اپوزٹ جماعتوں کا ہے, لیکن خدا کی قدرت دیکھیں ان ظالموں کے دل میں بھی یہ بات تھی امام تو رسول اللہ کا نواسا ہی, نمازوں کی امامت کے لیے امام حسین ہی تھے. یہاں تک کہ یہ 1 محرم سے لے کر یہ معاملات چلتے رہے, 5 محرم آ گئی, کنٹینیو حر بن یزید امام حسین کے ساتھ تھا. یا تو ان کا راستہ روکتا یا ان کو کسی طرح آگے بڑھنے کے لیے کہتا. ایک جگہ آئی بنی مقاتل, وہاں کے علاقے کو کہتے ہیں, وہاں پہنچنے کے بعد حر بن یزید نے کہا ہم آپ کو مجبور کرنا چاہیں گے اس لیے کہ میں حکم کا پابند ہوں. امام حسین نے کہا میں نے جو 3 شرطیں دی تھی اس کا کیا ہوا؟ کہا میں نے پیغام بھیجا ہے, اس سے پہلے میں کوئی کام نہیں کر سکتا. پھر اسی نے یہ مشورہ دیا کہ ایک کام کریں, آپ کوفہ کی طرف بھی مت جائیں, دمشق کی طرف بھی مت جائیں, تیسرا کوئی راستہ لے لیں, میں آپ کے آگے پیچھے چلتا رہوں گا, جنگ نہیں کروں گا, لیکن جس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا وہ کروں گا. امام حسین نے کہا ٹھیک ہے, تیسرا راستہ لے لیا. تیسرے راستے پر چلتے رہے اور تیسرے راستے پر چلتے چلتے ایک علاقہ آیا جہاں پر آپ نے پڑاؤ کیا. شام کا وقت تھا اور قافلے کو اتارا گیا, دریائے فرات کنارے تھا, اور جیسے ہی آپ نے وہاں پر اتارا اور اپنی تلوار کے ٹیک سے امام حسین بیٹھے ہوئے تھے, اونگ آ گئی, نیند آئی اور خواب دیکھا. اچانک اٹھ کھڑے ہوئے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے لگے. سیدہ زینب جو آپ کی ہمشیرہ, آپ کی بہن ہے, قریب آئی, کہا بھائی جان کیا بات ہے, کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا؟ کہا کوئی کہنے والا ہم سے کہہ رہا تھا قافلہ چل رہا ہے اور موت قریب آ رہی ہے, موت قریب آ رہی ہے. یہ 7ویں محرم کا دن آ رہا تھا, 6ٹھی محرم ہو چکی تھی, 7ویں محرم آ رہی تھی, شام کا وقت تھا. آپ نے پوچھا اس علاقے کا نام کیا ہے؟
लोगों ने कहा इस जगह को करबला कहा जाता है। आपने एक आह भरी और कहा हादा मौदअ रिजालिना व महत्तु रिहालिना व मनाखु रिकाबिना। इमाम आली मकाम ने कहा यही वो जगह है जहां हमारे ऊंट बिठाए जाएंगे, हमारे सामान उतारे जाएंगे। वो मक्तल रिजालिना, यही वो जगह है जो हमारे बहादुर शहीद किए जाएंगे। मैंने सुना है। और फिर आपने अपना काफिला उतार दिया। ये वो जगह थी मैदान करबला। उस वक्त कोई आबादी करीब में नहीं थी, कोई आसपास घर नहीं थे, आबादी नहीं थी। दरियाए फुरात करीब था, लेकिन अभी दूसरी सुबह होने को थी कि उबैदुल्लाह बिन जियाद ने क्या किया। एक शख्स है अम्र बिन साद, तारीख में एक ऐसा नाम है मेरे अजीजों, याद रखो। साद इब्न अबी वक्कास जो रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, अशरा मुबशरा में से हैं। ये कौन साद इब्न अबी वक्कास? जिनके मुतालिक मेरे आका फरमाते भी अभी अंत व उम्मी इर्मी या साद। जंग के मैदान में एक मर्तबा हुजूर ने साद बिन अबी वक्कास से कहा था मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो ऐ साद, तीर चला, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो। एक ही सहाबी हैं जिसको रसूलुल्लाह ने फरमाया, वो साद इब्न अबी वक्कास हैं। ईरान के फातेह, इराक के फातेह साद बिन अबी वक्कास, उनका बेटा है यह अम्र बिन साद। यजीद की तरफ से इसको रे नाम का एक इलाका ईरान का, वहां के लोग बागी हो गए थे, बगावत कर गए थे, उसको फतह करने के लिए भेजा गया था कि उस मुहिम को खत्म करके आओ। और फिर उसको ये लिख करके भी भेजा गया कि रे की हुकूमत तुम्हें दे दी जाएगी। अम्र बिन साद अपनी फौज को लेकर निकला ही था कि गवर्नर कूफा उबैदुल्लाह बिन जियाद ने बीच रास्ते से अम्र बिन साद को बुला लिया उसकी फौज के साथ। और कूफा पहुंचने के बाद उससे कहा रे की बगावत को बाद में सर करना, पहले हुसैन की बगावत को सर करो, वो हमारे करीब आ चुके हैं और तुम्हें उनका मुकाबला करना होगा। अम्र बिन साद डर गया और कहा मुझसे ये काम ना लो, वो रसूलुल्लाह के घर वाला है, फातिमा ज़हरा का बेटा है, उनकी निस्बतें मुझे पता है, मुझसे ये काम ना लो, मैं लड़ाई के लिए नहीं जाऊंगा। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने कहा तो ठीक है, हम दूसरे किसी को भेजेंगे और रे की हुकूमत का जो परवाना तुम्हें मिला था उसको भी खत्म कर दिया जाएगा। दुनियावी लालच ऐसी है मेरे अजीजों, ईमान गारत कर देती है। माल दौलत और पैसों की लालच कभी कभार लोगों को अंधा कर देती है, लोग ईमान बेचने पर भी आ जाते हैं। आज कई ऐसे हैं जो जालिम हुकूमतों के कारिंदे बने हुए हैं, हुकूमत तख्त को देख करके उनकी घी चाटने के लिए, उनकी मलाई खाने के लिए वो अपना दीन भूल गए, अपना ईमान बेच दिए। उनको राजी करने के लिए क्या क्या नहीं करते। आज भी ये हालात हैं। अम्र बिन साद सहाबी रसूल का बेटा पलट गया और कहा मैं ही जाऊंगा हुसैन के मुकाबले में। मैं जब भी ये पढ़ता हूं तो मुझे हैरत होती है, पाप चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर तुम्हारे साथ अल्लाह का फजल नहीं तो ये बाप की निस्बत भी तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। अल्लाह का फजल तुम्हें बचाएगा और ईमान होना जरूरी है। इतने बड़े बाप का बेटा बदल गया और कहा 4000 की फौज लेकर मैं जाऊंगा हुसैन का रास्ता रोकने के लिए। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने शाबाशी दी, कहा जाओ। अम्र बिन साद को भेजा गया। 4000 का लश्कर लेकर अम्र बिन साद करबला के मैदान में उतरा। टोटल कितनी हो गई? 5000 की फौज। हैरत की बात है, 82 लोगों का रास्ता रोकने के लिए, वैसे देखा जाए तो 200-300 लोग भी काफी होते, डबल भेज देते। ये तो टोटल 5000 की फौज भेजी गई। 5000 लोग आए और उसके बाद अम्र बिन साद जैसी आया इमाम आली मकाम इमाम हुसैन से, चूंकि पहले से ताल्लुकात थे, जानता था, आते साथ मीटिंग शुरू कर दी। रात के वक्त इधर से 20 सवार, उधर से 20 सवार, इमाम हुसैन की तरफ से भी एक मैदान में जमा हुए और फिर इन दोनों लोगों ने सवारियों को दूर किया, तन्हा बैठ गए दरियाए फुरात के किनारे। अम्र बिन साद ने पूछा आपकी क्या मंशा है, आप क्या चाहते क्या है? इमाम हुसैन ने वही 3 बातें रखी जो हुर बिन यजीद को बताया था। कहा मैं तो ये चाहता हूं कि मुझे वापस जाने दे दो, या तो फिर सीधे दिमश्क लेकर के चलो, तुम भी साथ चलना, हम बात करेंगे,
یا تو پھر مجھے کسی ساحل کی طرف بھیج دو سمندر کے, میں اپنی زندگی گزار لوں. عمرو بن سعد جو کہ پہلے کی جنگیں دیکھا ہوا تھا, امیر معاویہ اور حیدر کرار کے درمیان معاملات ہوئے تھے اور صلح کے بعد ختم ہوئے, وہ خوش ہوا اور کہا معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا, صلح ہو جائے گی. حسین قتل کی نیت سے نہیں آئے, جنگ کی نیت سے نہیں آئے, یا بھڑکانا نہیں چاہتے ہیں, فتنہ نہیں چاہتے ہیں. ان کی طرف سے جب یہ باتیں آئی ہیں تو اچھا ہی ہے. اس نے خط لکھ کر کے بھیجا عبید اللہ بن زیاد کو کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ حسین ابن علی یہ صلح کی نیت رکھتے ہیں اور یہ قتل نہیں چاہتے, لوگوں کا خون بہانا نہیں چاہتے. انہوں نے 3 باتیں یہ رکھی ہیں, تم قبول کر لو تو جنگ سے ہم بھی بچ جائیں گے, وہ بھی بچ جائیں گے. عبید اللہ بن زیاد کے پاس یہ خط آیا اور گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر جب وہ خط پڑھنے لگا اور درباری موجود تھے ان کے سامنے سنایا, اور ایک وقت عبید اللہ بن زیاد پر بھی ایسا آیا, اس نے کہا چلو یہ معاملہ سر ہو گیا, کیونکہ میرا معتمد خاص ہے عمرو بن سعد, اس کی بات پر مجھے بھروسہ ہے, وہ ہمارا وفادار ہے, اس نے اگر یہ بھیجا ہے تو بات سچی ہوگی, حسین لڑنا نہیں چاہتے, لہذا ہم اس جنگ کو سرد ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے, ختم کر لیں گے. یہ بات ابھی چل رہی تھی, نہایت ہی ازلی بدبخت لعین زمانہ شمر ذل جوشن نام کا ایک شخص تھا, دربار میں بیٹھا ہوا وہ کھڑا ہوا کہا امیر محترم عبید اللہ بن زیاد, اگر حسین کو وہاں سے لوٹنے دے دیا جائے تو ان کی فتح ہوگی اور آپ کی شکست مانی جائے گی, وہ عزت والے مانے جائیں گے اور آپ ذلیل مانے جائیں گے. اگر وہ چلے گئے تو اپنی باتوں پر قائم نہیں رہیں گے اور پورا عرب ان کے ہاتھوں پر آ جائے گا. آج تمہارے پاس وقت ہے, آپ نے عمرو بن سعد کو جو بھیجا ہے آپ اس کی بات پر بھروسہ کرتے ہیں. ہمیں تو یہ خبر ملی ہے رات رات بیٹھ کر کے وہ اکیلے حسین کے ساتھ دریائے فرات کے کنارے باتیں کرتا رہتا ہے, اس کی غالباً دوستی ہو گئی ہوگی, اس لیے اس نے ایسا خط بھیجا ہے. پورا مائنڈ چینج کر دیا عبید اللہ بن زیاد کا. اسی لیے چمچے جو بڑا کام کرتے ہیں, ہمیشہ بڑے بڑے امیروں کا, بڑے بڑے سرداروں کا, حاکموں کا دماغ بدلنے کے لیے جو پالے ہوئے چمچے ہوتے ہیں ان کا بڑا کردار ہوتا ہے. عبید اللہ بن زیاد کا سر پھر گیا, کہا یہ بالکل صحیح مشورہ دیتا ہے, حسین کے ساتھ اگر ان کی بات مان لی جائے تو پھر صلح ہو جائے گی. یعنی آیا ہے, تم کو صلح کرنے نہیں بھیجا گیا, حسین کا سر کاٹ کر لانے بھیجا گیا ہے, تم یہاں کون سی باتیں کرنے آئے ہو. عمرو بن سعد نے گالی دی شمر ذل جوشن کو, کہا تجھ پر قیامت تک لعنت ہو, تو نے ٹھنڈی ہونے والی اس جنگ کو آگ میں بھڑکا دیا. ہم تو قتل نہیں چاہتے تھے, لگتا ہے تو نے ہی ابن زیاد کو یہ مشورہ دیا اور اس کو بھڑکایا اور یہ خط لکھنے پر مجبور کیا. شمر ذل جوشن نے کہا وہ سب باتیں بعد کی, فوج میرے حوالے کرتے ہو یا سپہ سالاری برقرار رکھنا چاہتے ہو. اگر سپہ سالاری برقرار رکھنا ہے تو میدان میں اترو, ورنہ میرے حوالے کرو اور بات واپس چلے جاؤ کوفہ. پھر بھی لالچ غالب آ گئی عمرو بن سعد پر, کہا نہیں, میں سپہ سالاری چھوڑ نہیں سکتا اور نہ کوفہ واپس جا سکتا ہوں, میں میدان میں ڈٹا رہوں گا اور سب سے پہلا تیر حسین کی طرف میں چلاؤں گا. صحابی رسول کا بیٹا, لالچ دنیا کی ایسی ہے, طمع حرص ایسی ہے میرے عزیزوں, ایمان غارت کر جاتی ہے, برباد ہو گیا. اور اس کے بعد یہ کل ملا کر فوج کتنی ہوئی, 22,000 کی فوج ہو گئی. 22,000 کا اتنا بڑا لشکر, اور اس طرف نہتے امام علی مقام کے شہزادوں کے خلاف کھڑے ہیں. اور ہوا یہ تھا کہ عمرو بن سعد جیسی 4,000 کا لشکر لے کر 7ویں محرم کو آیا تھا, اس دن سے اس نے پورے دریائے فرات پر 500 آدمی کھڑا کر دیے تھے پہرے دار, کہ کسی حسین کے خیمے کے رہنے والے شخص کو فرات تک آنے نہ دیا جائے. 500 لوگ پہرا دے رہے تھے پورے فرات پر, اور خیمے حسین کی طرف پانی جانے نہیں دیا جا رہا تھا. 7 محرم سے ہی یہ پانی بند کر دیا گیا تھا خیمہ حسین کی طرف. اور اس قافلے میں بچا کچا جو کچھ بھی تھا وہ بھی کھانا ختم ہونے کو آ گیا. میرے عزیزو, 22,000 کا لشکر جب آ گیا تو یہ 9ویں محرم کا دن تھا. 9ویں محرم کا دن تھا. امام علی مقام سید الشہداء شہید کرب و بلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت اپنے خاندان والوں کو پھر جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھتے نہیں ہو, ان کی طرف سے
इस तरह का लश्कर जमा पर जमा होता जा रहा है और मुझे लगता है ये सिर्फ मेरे खून के प्यासे हैं। अगर वो मुझे कत्ल कर लेंगे तो उसके बाद वो तुम सबसे कोई मुआखजा नहीं करेंगे, तुम्हारे साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इनको तकलीफ मुझसे है, इनकी खिलाफत की कुर्सी मुझसे हिलती है, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि तुम सबके सब चले जाओ। मुस्लिम बिन अकील के शहजादों से कहा, तुम्हारे बाप शहीद हुए कूफा में, तुम्हारे 2 भाई शहीद हुए, मैं नहीं चाहता कि मजीद जंग में तुम उतरो, तुम वापस चले जाओ। इमाम अली मकाम अपने घर वालों को रात के वक्त जब ये कहने लगे, एक एक शहजादे ने जो तकरीर की है उस रात, अजीजा ने गिरामी अगर पढ़ोगे तो तुम्हारी आंखें भीग जाएंगी, रो पढ़ोगे। हुसैन आजम के सामने ये बच्चे खड़े होकर के जो जुमले कह रहे थे, अल्लाह अकबर, वफादारी तो उनके खानदान में कूट कूट कर भरी हुई थी। हर बच्चा खड़ा होता और कहता, ये आप कैसा मशवरा हमें दे रहे हैं इमाम आली मकाम, इमाम पाक, आपके बाद जीना किसको कहते हैं, आपके बाद जिंदगी किसको कहते हैं? अगर आप यहां पर कत्ल कर दिए जाएं और हम जिंदा रहें तो हमारी जिंदगी पर लानत हो, हमारी जिंदगी पर अफसोस हो। ऐसा हरगिज नहीं होगा कि जब तक हम जिंदा हैं आपकी तरफ कोई तीर भी आए। इमाम अली मकाम के ये जानिसारों की जो जमात थी, कमाल के लोग थे। कभी इनको तादाद पर और कभी उनकी ताकत पर गम नहीं हुआ और खौफ नहीं आया। 82 लोग थे और जानिसारा ने अहले बैत में अब जो शुमार होता है, सुनिए। यह हालात जब बदलने लगे, शाम का वक्त आया, घोड़ा दौड़ाते हुए हुर बिन यजीद आया, अमर बिन साद से कहा, शिमर जिल जोशिन से कहा कि क्या हुसैन जो 3 बातें कह रहे हैं तुमको उनमें से कोई मंजूर नहीं? अमर बिन साद ने कहा, मैं मजबूर हूं, मैं क्या कर सकता हूं। उबैदुल्लाह बिन जियाद की तरफ से ये शिमर जिल जोशिन खत लेकर के आया है। उबैदुल्लाह बिन जियाद सुलह चाहता ही नहीं, वो सिर्फ कत्ले हुसैन चाहता है। अमर बिन साद से ये हुर बिन यजीद ने कहा, तो फिर तुझ पर अफसोस है, तेरे बाप रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, तुझ पर अफसोस है, तूने खानदान नबूवत को देखा है, इनकी परवरिश को देखा है, तो क्या तू तलवार उठाएगा हुसैन के खिलाफ? हुर बिन यजीद ये कोई दूसरा आदमी नहीं, ये सबसे पहले 1000 का लश्कर लेकर आने वाला खुद ही पूछ रहा है, क्या तुम लोग हुसैन के खिलाफ तलवार उठाओगे? अमर बिन साद ने कहा, हम मजबूर हैं, तलवार भी उठाएंगे और उनका सर भी काटेंगे। इतना सुनने के बाद हुर बिन यजीद ने फौज को धक्का दे दिया, 1000 की, कहा, ये सारी फौज, ये सारी ताकत तुम्हें मुबारक हो, मैं जाता हूं शहजादे रसूल के पास। इसलिए कि दरमियान में खड़े होकर हुर बिन यजीद ने पुकार कर कहा, लोग कह रहे थे, ए हुर बिन यजीद, तू क्या कह रहा है ये सब बातें? हुर बिन यजीद ने कहा, मुझे ये महसूस हो रहा है मैं जन्नत और दोजख के बीच में खड़ा हूं, मेरे हाथ में रब ताला ने आज फैसला दिया है, और तू चाहे तो दोजख ले ले, चाहे तो जन्नत ले ले, इसलिए कि मैं जन्नत के हसीन चमकते हुए चेहरों को देख रहा हूं और किसी कीमत पर मैं जन्नत को सौदा नहीं कर सकता। इसलिए फौज तुम्हें मुबारक, मैं रसूलुल्लाह के उस शहजादे के पास जा रहा हूं जो जन्नती जवानों का सरदार है। हुसैन की तरफ से किस शहजादे ने ढोल बजाए? यजीदियों की तरफ से जंग का आगाज करने के लिए ढोल बजाए गए, तबले बजाए गए, नक्कारे, और उसके बाद फिर बिगल बजा करके लोगों ने ऐलान किया कि जंग छिड़ गई है। हैरत होती है उन जालिम कुत्तों पर कि रसूलुल्लाह के खानदान के 3 दिन के भूखे और प्यासे शहजादों से लड़ने के लिए 22,000 के नामर्दों की फौज जमा कर ली और जंग का ऐलान करते हो। फिर भी हुसैन आजम का एक शहजादा पीछे हटने को तैयार नहीं, मुंह फेरने को तैयार नहीं। जंग का बिगल बज गया तो घर के अंदर से खीमे से औरतें सहम गईं कि क्या हकीकत में ये पूरी फौज हम पर टूट पड़ने वाली है, ये रसूलुल्लाह की उम्मत है। इमाम अली मकाम ने कहा, सबर सबर। फिर अमर बिन साद जो सिपह सालार था यजीदी फौज का, लोगों को बुलाया और जो झंडा उठाया हुआ था उस शख्स को बुलाया और कहा, गवाह रहना। कमान में तीर डालता है और सबसे पहला तीर इमाम हुसैन के खीमे की तरफ फेंका, कहा, तुम लोग गवाह रहना,
جنگ کی ابتدا کرنے والا میں ہوں, سب سے پہلا تیر چلانے والا میں ہوں, تاکہ امیر المومنین یزید کے پاس سے مجھے انعام و اکرام ملے اور میرے لیے جو پروانہ رے کی حکومت کا دیا گیا تھا اس کا میں حقدار ہو جاؤں. یہ کیسی لالچ تھی, یہ کیسا حرص تھا, کیسا طمع ہے. عزیزان گرامی اوقات, جنگ چھڑ گئی تو حر بن یزید جو شخص تھے, جو خیمہ حسین میں ایک رات پہلے آئے تھے, امام علی مقام کے پاس آ کر کہتے ہیں گھوڑے سے اترے بغیر کہ امام مجھے جانے دیں, امام علی مقام مجھے جانے دیں. امام علی مقام کے دستے پاک کو چوم کر وہ میدان میں آئے. یہ سب سے پہلے انسان تھے جو کوفیوں کو للکارتے ہوئے کہا, تمہیں پتہ ہے کوفہ میں میرا نام کیا ہے؟ کوفہ میں میرا نام کیا ہے؟ مجھے کوفہ کا پہلوان کہا جاتا ہے کسی کی ماں نے دودھ پلایا تو آؤ. کوفی ویسے ہی بزدل لوگ تھے, تلواروں کی جھرمٹ میں آتے اور جھنڈ میں حملہ کرنے والے لوگ. یہ حر بن یزید کے پاس کوئی آنے کو تیار نہیں تھا. عمرو بن سعد بڑے بڑے لوگوں کا نام لے کر دھکا دے کر بھیجا کرتا تھا کہ جاؤ اس کے مقابل میں, جاؤ اس کے مقابل میں. حر بن یزید کا حال یہ تھا, بپھرا ہوا جیسے انسان ہو اور جو قریب آئے گاجر مولی کی طرح اسے کاٹ کر ٹکڑے کر دے. ایک ہی حر بن یزید ہے, تقریباً کچھ گھنٹوں میں 120 لاشیں گرا چکا تھا. وہ کس کی لاشیں تھی؟ حر بن یزید نے یزیدیوں کے خیمے کے اندر ایسی کھلبلی مچا دی تھی. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں, ایک دن خیمہ حسین میں آنے والے حر بن یزید کی طاقت کا حال یہ ہے, وہ چند گھنٹوں میں 120 یزیدیوں کے پسینے نکال دے, بلکہ ان کے خون کو زمین پر بہا کر کے دنیا کو یہ بتا دے, ایک دن سے اگر دامن سے وابستہ ہو جائے تو طاقت کا یہ حال ہے, تو پھر رسول اللہ کے خاندان میں حسین کی گود میں پلے ہوئے شہزادوں کی طاقت کا حال کیا ہوگا. اسی لیے میرے عزیزوں, حر بن یزید کو کئی جتھے مل کر کے حملہ کر کے حر بن یزید کو شہید کرتے ہیں. زہیر بن قین بجلی جو قافلے میں امام علی مقام کے ساتھ ہوئے تھے وہ آئے, حبیب بن مظاہر آئے, مسلم بن اوسجہ اسدی, یہ امام حسین کے جانثاروں میں سے ہیں, یہ چاہنے والے محبان اہل بیت میں سے ہیں. یہ آئے اجازت لیے اور امام علی مقام منع کرتے تھے, مجھے جانے دو, مجھے جانے دو, مجھے بات کرنے دو. لیکن یہ جانثاران ایسے تھے, یہ محبان اہل بیت ایسے تھے, امام حسین کو باہر ایک قدم بھی آگے بڑھانے نہیں دیتے تھے اور کہتے تھے جب تک ہماری زندگی ہے امام علی مقام تو بہت بڑی بات ہے, آپ کے گھر کا کوئی بچہ بھی میدان میں ہم اترنے نہیں دیں گے. جتنے جانثار تھے سب آئے اور شہزادگان اہل بیت کو بھی آنے نہیں دیا. حبیب بن مظاہر آئے, مسلم بن اوسجہ آئے اور زہیر بن قین آئے. یہ بھی دوپہر کے قریب لڑتے رہے, زوال تک لڑتے رہے. یہ تین ہی لوگ لڑتے رہے. کچھ لوگ آئے اور کوفہ کے لوگ مقابلہ نہ کر سکے, موت کے گھاٹ اتر گئے اور ان تینوں بھی جام شہادت نوش کر گئے. امام علی مقام کے سگے بھائی جو تھے, مولا علی کی اولاد, امام علی مقام کے جو سگے بھائی تھے, عبداللہ بن علی, زید بن علی, بکر بن علی, عمر بن علی, عثمان بن علی, 5 شہزادے علی مرتضیٰ کے میدان میں تھے. یہ آئے ایک ساتھ امام حسین سے اجازت لے کر کہ ہمیں جانے دیں. حضرت عباس علمبردار, یہ بھی امام علی مقام کے بھائی ہیں, یہ موجود تھے امام حسین کے ساتھ. یہ 5 بھائی آئے اور یہ کہ بات دیگرے, انہوں نے کوفیوں کے سر اڑائے اور دمدار اور شجاعت کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے اور جام شہادت یہ کہ بات دیگرے نوش کرتے رہے. عزیزان گرامی اوقات, یہ خاندان اہل بیت کے لوگوں کا یہاں سے ان کی قربانیوں کی ابتدا شروع ہوئی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے 5 شہزادے میدان کربلا میں خاک و خون سے وہاں پر ان کی لاشیں بکھر گئیں. تو اب سیدنا عباس علمبردار, یہ امام حسین کے بڑے بھائی, یہ چھوٹے بھائی جو حضرت علی کی دوسری بیوی سے ہیں, یہ آئے, خیمے میں تھے, بیویوں کی بچیوں کی حفاظت کر رہے تھے. ننھی سکینہ آئیں اور کہا چچا جان, پیاس کی شدت سے حلق میں کانٹے پڑ گئے ہیں, 3 دن ہو گئے. میرے عزیزو, ہم نے رمضان کو محسوس کیا ہے, آج بھی روزے سے ہوں گے, ابھی دن نہیں ڈھلا ہے, لیکن پیاس کی شدت ابھی سے ہمیں پریشان کرتی ہے. کبھی محسوس کرو ڈوب کر کے خاندان رسول کے وہ شہزادے کیسے 2 دن کے بعد تیسرے دن کی پیاس برداشت کر رہے ہوں گے, جبکہ سورج اپنی تمازت بکھیر رہا ہے,
चिलचिलाती हुई धूप में वो सब्र का पैकर, वो सब्र का दामन कैसे थामे हुए लोग थे। कमाल के लोग हैं, कमाल के। बीबी सकीना ने तीसरे दिन कहा अगर चंद कतरे भी मिल जाएं तो हम ताजा दम हो जाएंगे। हजरत अब्बास कहे बेटी तेरी प्यास मुझसे देखी नहीं जा रही, मैं जाता हूं। वो एक मशयज़ा उठाए और तलवार लिया, नेजा लिया और कूफियों की सफों को तरहम बरहम करते हुए चीरते हुए दरियाए फुरात पर पहुंच गए। हजरत अब्बास जैसे ही वहां गए, कूफियों को मुकाबले की हिम्मत ना हो सकी, कोई आ ना सका, सबको उधेड़ते हुए चले गए। और कैसे नहीं हाशमी जवान है, जब मशकेजा भर लिया तो चुल्लू भर पानी उठाया दरियाए फुरात से और उठाकर पीने, क्योंकि खुद भी प्यासे थे, 3 दिन की प्यास थी। कहा पेट भरकर पी लूं और उसके बाद ये मशकेजा ले जाऊं। जैसी करीब किया दिल गवारा ना किया। कहा खीमे हुसैन में बच्चे प्यासे हैं और मैं यहां पानी पी लूं। मौला हुसैन भी प्यासे हैं और उनकी बच्चियां प्यासी हैं, औरतें प्यासे हैं। चुल्लू में जो पानी था फेंक दिया, मशकेजा लेकर निकल पड़े। अमर बिन साद ने ऐलान किया कि अगर यह अब्बास के हाथ से मशकेजा खीमे तक पहुंच गया तो लड़ाई मुश्किल हो जाएगी, ये जंग मुश्किल हो जाएगी। 22,000 के नामर्द फिर भी डरे हुए हैं, ये लड़ाई भारी पड़ जाएगी, इस मशकेजे को जाने ना दो। धोखे से एक कूफी आया और पीछे से हजरत अब्बास के कंधे पर तलवार से ऐसे वार की कि उनका हाथ कट गया। मशकेजा गिरा तो हजरत अब्बास दूसरे हाथ में मशकेजा डाल लेते हैं और तलवार भी उसी हाथ से चलाते हुए सफों को चीरते हुए आ रहे हैं। खीमा हुसैन नजर आ रहा है। कूफियों ने फिर जत्थे के साथ हमला किया, उनके दूसरे बाजू को काट दिया। दोनों हाथ मोंढों से अगर कट जाए और पानी का भरा हुआ मशकेजा गिरा हो, हिम्मत तो टूट जाना चाहिए, लेकिन उस अब्बास की जुर्रत को सलाम। दांतों में मशकेजा उठाया, मुंह से उठा लिया और कहा किसी तरह ये खीमे हुसैन तक पहुंच जाए, हाथ गए हैं तो जाने दो। उनको हाथों की परवाह नहीं थी। हमारी उंगली पर जख्म हो जाए तो हम मरहम पट्टी के लिए बेकरार हो जाते। कट गए बाजू, लेकिन मशकेजा दांतों में उठा लिया। जाने लगे तो कूफियों ने तीर मार मार करके मशकेजे को फोड़ दिया और मशकेजे का पानी जब बहने लगा तो अब्बास की आंखों से आंसू बहने लगे। बड़ी मेहनत से सकीना के लिए पानी लाया था और कहा कि खीमे हुसैन की तरफ जाने की अब हिम्मत नहीं होती। पूछेगी बच्ची फिर से कि चचा पानी लाए, मैं क्या कह सकता हूं। तो अब्बास अलमबरदार कहने लगे मौला इससे बेहतर है कि मैं खाली हाथ तेरे नबी के घराने की तरफ जाऊं, मुझे तो अपनी बारगाह में बुला ले। हजरत अब्बास अलमबरदार मशकेजा पानी का लाने के लिए निकले हुए थे। कूफियों के जत्थे ने ऐसा घेर लिया कि उनको नेजे मार मार करके जमीन पर लिटाया और उनकी गर्दन को अलग कर दिया, शहीद कर दिया। हजरत अब्बास जैसे ही शहीद हुए, दूर से इमाम अली मकाम देख रहे थे, दौड़ते हुए चले आए। कूफी हट गए थे, शहीद करते और हट जाते, अपने खीमे में चले जाते या अपनी फौज में जाकर मिल जाते। कटे हुए बाजू, एक बाजू उधर गिरा हुआ, एक बाजू इधर गिरा हुआ। आज भी हम करबला में गए हैं, हर साल जाते देखते हैं, उनके जो बाजू हैं, कटे हुए हाथ इतने इतने फासले पर दफन है। अलकफुल युमना अलकफुल युसरा लिखा हुआ है, सीधा हाथ और बायां हाथ बहुत दूर दूर दफन किया गया है और लाशा कटा हुआ मैदान में है। 56 साल की उम्र है सैयदना इमाम हुसैन की। आए और कहा मुझे किसी गम ने इतना कमजोर नहीं किया जितना मेरे भाई अब्बास की शहादत ने किया है। आए और उस लाश को उठाया तो रब्बुल आलमीन की बारगाह में यूं कहा था अल आना इनकसर ज़हरी, ऐ मौला मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई, मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई। और उस लाशे को लाए, अपने सगे भाइयों का जिस्म उठाते हुए ये 56 साला नवासे रसूल, तुम्हारी हर अदा पर करोड़ों सलाम है हुसैन, तुम्हारे हर आज़्म हौसले पर लाखों सलाम। खीमे पाक की तरफ आए तो उस वक्त देखा तो इमाम कासिम तैयार होकर खड़े थे, जो इमाम हसन मुश्तबा के बेटे थे। 22 साल की उम्र थी, जिनकी सगाई सकीना बिनते हुसैन से हो चुकी थी।
مولا حسین کے پاس آئے اور کہا چچا جان میرے عم محترم مجھے جانے کی اجازت دیں. امام حسین نے جی بھر کر دیکھا اور کہا میرے مرحوم بھائی کی ایک ہی تو نشانی تھے, تمہیں دیکھتا تو میرے برادر گرامی کی یاد آتی, تم جاؤ گے. امام قاسم نے کہا اے میرے چچا جان میں رسول اللہ کی امانت کو لے کر کے جا رہا ہوں اور اس میدان میں تنہا آپ کو نہیں چھوڑ سکتا, مجھے جانے دیں. امام علی مقام نے بڑے آہ و بکا کے ساتھ ان کو رخصت کیا تھا. یہ امام قاسم کی انٹری جو کربلا میں ہے وہ لکھی ہوئی ہے تاریخ طبری میں. کہا ہے جیسے امام قاسم پہلی مرتبہ گھوڑا اچھالتے ہوئے کربلا کے میدان میں آئے تھے, اس وقت کوفیوں میں ہلچل ایسی مچی تھی. ایک کوفی شخص ہے وہ کہتا ہے ہمیں دن کے وقت سورج کی تمازت کے باوجود قاسم کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوا تھا کہ کربلا کے میدان میں 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے. چہرے پر وہ چمک تھی رسول اللہ کی شباہت تھی. میرے آقا کا, خاندان اہل بیت کا یہ جوان ہاشمی شیر جیسی آیا, پکارا حل میں مبارزین, کوئی ہے مقابل والا؟ تو کوئی آنے کو تیار نہیں تھا. تو حضرت امام قاسم نے کہا تم میں سے جو بڑا پہلوان ہے اس کو بھیجو. ازرق نام کا ایک پہلوان تھا کوفہ کا, بہت بڑا ہاتھی کی طرح چلتا, ایک بہت بڑا اس کو سانڈ کہا جاتا تھا. عمرو بن سعد نے کہا ازرق تم جاؤ اس کے سامنے. وہ ٹھٹا مار کر ہنسنے لگا, کہا یہ بچے کے سامنے مجھے بھیج رہے ہو, میری پہلوانی تجھے پتا نہیں ہے, میری پہلوانی کا اندازہ نہیں ہے. عمرو بن سعد نے کہا تیری پہلوانی بعد کی, وہ حیدر کرار کا پوتا ہے, فاتح خیبر کا پوتا ہے, تجھے پتا ہے, مقابل میں جا. کہا نہیں میرے 4 بیٹے ہیں, ان میں سے کسی ایک کو بھیجوں گا, ابھی اس کا سر کاٹ کر لائے گا. ازرق کے 4 بڑے بیٹے تھے اور چاروں پہلوان تھے. بڑے بیٹے کو بھیجا, امام قاسم کے پاس آیا. امام قاسم 3 دن کے پیاسے, لیکن تلوار ایسی چلتی تھی, ایسی تلوار چلائی کہ اس کا بڑا بیٹا ایک ہی وار میں ڈھیر ہو گیا. دوسرا آیا, دوسرے کو مونڈھوں سے ایسا مارا کہ وہ وہاں تڑپتا رہ گیا. تیسرا آیا, اس کو امام قاسم نے کاٹ دیا گاجر کی طرح. چوتھا آیا, اس کو بھی مار دیا. ازرق اب بفر گیا, میرے 4 بیٹے ایک ایک بات دکھ رہی ہے, ایسے کاٹ دیا جیسے سبزی کو کاٹا جاتا ہے. خود آیا اور اتنا ہاتھی کی طرح چنگاڑتا ہوا, دہاڑتا ہوا, پکارتا ہوا, کہا کہ تو نے میرے گھر کو ختم کر دیا, میں تیری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا, تجھے ختم کر دوں گا. امام قاسم نے کہا ازرق میں نے سنا ہے تو عرب کا بہت بڑا پہلوان ہے, شہ سوار ہے, لیکن تجھے تو گھوڑے کی زین باندھنی بھی نہیں آتی. یہ تو تیرے لیے عیب کی بات ہے, کسی فوجی کو یہ تانا دینا بہت بری بات تھی. امام قاسم نے اس ہیلے سے جیسے اس کو کہا, ازرق کو یہ بہت غصہ آیا اور وہ اپنی زین جو باندھی جاتی تھی گلے کے نیچے اس کو دیکھنے کے لیے جھکا, تو امام قاسم نے ایک ہی وار میں اس کی گردن کاٹ دی. کوفیوں میں اتنا خوف مچ گیا کہ اتنے بڑے پہلوان اور اس کے بیٹوں کو ایک ساتھ اس نے جہنم بھیج دیا. یہ ہاشمی جوان لڑتا رہا تو عمرو بن سعد نے پکار کر کہا اس لڑکے کے مقابل میں اکیلے جاتے رہو گے, یہ شام تک پورے لوگوں کو کاٹ کر رکھ دے گا, لہذا اس پر حملہ کرو. سارے لوگ تیروں سے, ہر جگہ سے لوگ مقابل میں آ گئے. ایک امام قاسم پر اس نے 300 کتوں کو چھوڑا. 300 کتے کبھی ادھر سے نوچتے کبھی ادھر سے نوچتے. تنہا علی کا لال ہزاروں میں گھر گیا, وہ فاطمہ کا لاڈلا ہزاروں میں گھر گیا. اور اس کے بعد امام قاسم کو ان 300 کے جتھے نے گھوڑے سے پکڑ کر گرایا اور ان کی گردن پاک کو جسم سے الگ کر دیا. یہ امام حسن کے بڑے بیٹے سے شہادت ہوئی. اس کے بعد امام علی مقام کے بڑے بیٹے علی اکبر آئے. حضرت علی اکبر امام علی مقام کے بہت چہیتے بیٹے, ان کے چہرے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبصورتی تھی. عرب کہتے تھے شباہت تھی, ہم شبیہ رسول ان کو کہا جاتا ہے علی اکبر کو. یہ مولا حسین کے پاس آئے, ان کی عمر تو 19 سال کی تھی. 19 سال کا جوان آیا, کس انداز سے رخصت کیا ہوگا اپنے بیٹوں کو امام حسین نے.
حضرت علی اکبر کو خود گھوڑے پر سوار کرتے ہیں اور بیویوں سے کہتے ہیں اسے جانے دو. حضرت علی اکبر آئے امام زین العابدین کے پاس جو بیمار تھے, امام حسین کے ایک بیٹے جو میدان میں بیمار تھے, اور ان کو پکڑ کر رونے لگے. امام زین العابدین نے کہا بھائی رو کیوں رہے ہو؟ کوئی بھی ہمارا جانے والا رو کر نہیں گیا ہے, تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں ان کوفیوں سے ڈر کر نہیں رو رہا ہوں, بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بعد زین العابدین تم بیمار ہو, کہیں ان ظالموں کے سامنے تمہیں ہتکڑیاں ڈال کر لے جا کر کھڑا نہ کر دیا جائے. وہ منظر میری نظروں میں ہے, اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بعد کتے تمہارے ساتھ کیا کر لیں. امام زین العابدین نے کہا میں رسول اللہ کی امانتیں رکھتا ہوں, صبر کروں گا. حضرت علی اکبر گھوڑے پر سوار ہو کر کے آئے. تاریخ میں اتنے نام ہیں کہ ہمیں یاد نہیں رہ جاتے, اتنے نام کوفیوں کے لکھے ہوئے ہیں. بڑے بڑے لوگ علی اکبر کے مقابل میں آئے تھے کوفہ کے, وہ لوگ بھی آئے تھے جنہوں نے ان کے باپ کو خط لکھ کر بلایا تھا. حضرت علی اکبر کا جوش ایسا تھا, مارتے تھے, صفوں میں جاتے تھے اور پھر گھوڑا دوڑاتے ہوئے واپس آتے تھے امام حسین کی طرف. یوں کوفیوں کے درمیان صفوں کو چیرتے ہوئے جاتے اور پھر واپس آتے تھے. بار بار آتے تھے تو کیوں آتے تھے؟ تاریخ نگاروں نے کہا ہے دوسرے جو گئے واپس نہیں آئے. علی اکبر ایسے تھے, صفوں کو چیرتے ہوئے جاتے تھے اور پھر واپس آتے تھے, پھر جاتے تھے, پھر آتے تھے. امام حسین خیمے کے باہر ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے. وہ بوجھل قربانیاں امام علی مقام کو کس طرح سے بوجھل کر چکی ہوں گی. تاریخ نگاروں نے بتایا علی اکبر سے کسی نے پوچھا کہ کیوں بار بار آتے ہو؟ کہا بات در حقیقت یہ ہے ہم 3 دن کے پیاسے ہیں, کوئی پانی نہیں دیتا. میں حسین اعظم میرے باپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو پیاس کم ہو جاتی ہے, تھوڑی پیاس کم ہو جاتی ہے. یہ امام علی مقام کے چہرے پاک کو دیکھتے اور یوں کہتے العطش یا ابتا, بابا جان پیاس بہت ستاتی ہے, پیاس. امام حسین جواب میں صرف اتنا کہتے بچے صبر کر, تیرے لیے فرات نہیں حوض کوثر ہے, حوض کوثر ہے. حضرت علی اکبر گئے, ظالموں نے دوپہر تک مقابلہ کیا, ظہر کا وقت آ چکا تھا. حضرت علی اکبر لڑتے رہے, ان کو گھوڑے پر سے گرا دیا گیا اور ان کی لاش کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے گئے. حضرت علی اکبر کو جسم کو ایسے چھلنی کر دیا گیا تھا کہ یزیدی بار بار گھوڑا دوڑاتے تھے اس نازنین نرم و نازک جسم پر, اور امام علی مقام ہٹاتے رہے. کوفیوں چھوڑ دو, میرا بچہ جا چکا, چھوڑ دو, میرا بچہ ختم ہو چکا ہے. کوفی جب ہٹتے تو تاریخ نگاروں نے بتایا امام علی مقام جسم کو یوں سمیٹتے تھے, کربلا کے میدان میں سمیٹتے تھے. میرے عزیزوں, کسی کی موت کے بعد ہمیں آج لاش کو اٹھانے میں ڈر لگتا ہے. اس باپ نے تو ٹکڑے جمع کیے اور اپنے کندھے پر وہ بوجھ اٹھا کر لاتے اور خیمے پاک کے پاس لاشیں جمع کرتے رہے, گنتے تھے. حیرت ہوتی ہے. میں 1000 چاہتا ہوں کہ غم کا اظہار تنہائی میں ہو, مجمع میں نہ ہو, لیکن دل بے قابو ہوتا ہے, کیونکہ رسول اللہ کے اہل بیت سے جو ہماری عقیدتیں جڑی ہوئی, ہماری محبتیں جڑی ہیں, مولا حسین کو ہم اپنے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور ہمارا عقیدہ ان سے وابستہ ہے کہ کل قیامت کے دن وہ ہماری سفارش کریں گے. اس لیے ان کا غم ہلکا نہیں ہوتا ہمارے لیے. جب امام حسین ان شہادتوں کو دیکھ رہے تھے, آپ کی بیوی چھوٹے بچے کو لے کر آئی تھی. علی اصغر کو کہا اس کو پانی پلا لائیں, ہو سکتا ہے اس پر رحم کر دیں گے. حضرت علی اصغر کو لے جا کر کوفیوں کے سامنے کہا تھا یہ بچہ تمہارا تو کچھ نہیں بگاڑا, اس سے تمہاری دشمنی نہیں, اس کو پلا دو, اس کی ماں کا دودھ سوکھ گیا ہے, اس کو کچھ پانی مل جائے, 6 ماہ کا ہے. کوفیوں کی طرف سے کسی نے تیر چلایا اور سیدھے علی اصغر کے گلے میں آ کر چبھا. وہ بچہ ہچکیاں لیتا ہوا جان آفریں کے سپرد کر دیا. مولا حسین کے ہاتھوں میں یہ روتا ہوا بچہ چلا گیا. امام حسین اس وقت ایک تیکھا جملہ سن رہے تھے, کڑوا جملہ کوفیوں کی طرف سے. مارا تو مارا, لیکن یہ کہا اے حسین
تمہارے بیٹے کو ایسا پانی پلائیں گے کہ دوبارہ نہیں مانگے گا. اور صحیح میں امام حسین خون میں لت پت اپنے چھوٹے بچے کو سینے سے لگائے ہوئے واپس آ رہے تھے. اور بچہ جب خاموش تھا تو بیویوں کو یہ لگ رہا تھا کہ پانی پلا دیا گیا ہوگا. بیوی آگے بڑھ کر پوچھتی ہے بچہ بہت خاموش ہے, پانی پلا دیا گیا؟ امام حسین نے کہا کہ ایسا پلایا کہ اب دوبارہ تجھ سے کبھی پانی نہیں مانگے گا. یہ کہہ کر کے جیسے ہی علی اصغر کو اپنی چھاتی سے الگ کر کے دکھایا تو گلا کٹا ہوا ہے, تیر چبا ہوا ہے, حلقوم سے خون رس رہا ہے. بیبیاں تمہارے صبر پر ہماری زندگیاں قربان, ہم میں سے کوئی تمہارے قدموں تک نہیں پہنچ سکتا. تو انہوں نے جو صبر کا مظاہرہ کربلا کے میدان میں کیا ہے, اے رسول اللہ کے خاندان کی بیویوں, سلام ہو تمہاری آنچلوں پر, سلام ہو تمہاری عزت و اطہار پر. ہم میں سے ہماری زندگیاں تمہارے اس عزم کے 1/5 حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتے. اس چھوٹے بچے کو بھی لٹا دیا گیا. اس شام غریبہ کو یاد کرتے ہیں. آج عاشورہ کا دن ہے, آج عاشورہ کا دن ہے امام عالی مقام کے لیے. اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ کربلا کا خونی منظر ہے, فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے. حشر کا ہنگامہ بپا ہے میان اہل بیت. فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے, حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت. امام علی مقام نے دیکھا یکے بعد دیگرے میرے بھائی گئے, میرے عباس کے بازو کاٹے, میرے بچے کو انہوں نے حلق سے چھلنی کر کے مار دیا, علی اکبر کو بھی شہید کیا, قاسم کو بھی شہید کیا, بچا کوئی نہیں تھا. ایک زین العابدین بستر سے اٹھ بیٹھا, جوان شہزادہ کہنے لگا بابا جان میں جاتا ہوں. امام علی مقام نے ماتھا چوما, کہا زین العابدین تو بھی جائے گا تو میری نسل کس سے چلے گی؟ تجھے زندہ رہنا ہے, اور اگر میرے موت کے بعد بتا ان بیبیوں کو کون دیکھے گا؟ میرے گھر تو ابھی کوئی مرد بچا نہیں, کون جوان ہے جو ان کا سہارا ہوگا؟ لٹا دیا بستر پر, تم آرام کرو. مولا زین العابدین سجاد کی قربانیوں کو بھی میں محسوس کرتا ہوں میرے عزیزوں. امام زین العابدین جو کربلا کے میدان میں لیٹے لیٹے دیکھتے تھے, جانتے ہو ان کی زندگی کیسی ہو گئی تھی؟ کربلا کے بعد جب یہ مدینے واپس گئے تھے تو کبھی بھی کسی قصاب کی دکان کے پاس کھڑے ہوتے تو رونے لگ جاتے تھے. کھلا گوشت دیکھتے, کوئی کسائی جو گوشت بیچتا تھا, امام زین العابدین آتے تھے تو جلدی چادر ڈال دیتے گوشت پر. لوگ پوچھتے کیوں؟ کہا وہ جو امام آ رہے ہیں نا, ابھی یہ کچا گوشت دیکھیں گے رونے لگ جاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنے گھر کے گوشت کے ٹکڑوں کو دیکھا تھا. ان کی زندگی ایسی ہو گئی تھی. امام زین العابدین ایک بار ایک کسائی کو بلایا اور پوچھا تم جانوروں کو کیسے ذبح کرتے ہو؟ کہا قبلہ رخ لٹاتے ہیں, پانی پلاتے ہیں, پڑھتے ہیں اور پھر ذبح کرتے ہیں. چیخ ماری اور کہا دنیا والے جانوروں کو پانی پلا کر ذبح کرتے, میرے باپ کو کوفیوں نے 3 دن کی پیاس کے بعد ذبح کیا تھا, میرے گھر والوں کو 3 دن کی پیاس کے بعد ذبح کیا تھا. ہر قربان ہونے والا جانور پانی پی کر کے ذبح ہوتا ہے. رسول اللہ کے گھر کا شہزادہ بغیر پانی پیے دنیا سے گئے. یہ امام زین العابدین کی زندگی کا حال تھا. عزیزان گرامی وقار, غم ان کا حق تھا. کئی مرتبہ مدینے والے ان کے پاس آتے اور ان کو ہنسانے کے لیے کوئی باتیں کہتے ہیں, آپ ہنستے نہیں. زندگی بھر کسی نے آپ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. لوگ کہتے غم ہو گیا, کبھی تو مسکرائیں. امام زین العابدین کہتے تم اس سے ہنسنے کی امید رکھتے ہو جس کے سامنے اس کے باپ کے ٹکڑے ہیں, اس کے بھائی کے ٹکڑے, اس کے گھر کی عورتیں بے آبرو ہو گئیں. تم اس کے ہنسنے کی امید رکھتے ہو. لوگوں خیر کرو, شکر کرو کہ آنسو نکلتے ہیں, یہاں تو خون نکلنا چاہیے. یقیناً ان کے گھر پر جو حالات آئے, میں سمجھتا ہوں دنیا میں کسی اور کے پاس ہوتے تو اتنا بڑا امتحان نہیں دے سکتا تھا. امام حسین عظیم, اس قائد کو لاکھوں سلام. اب اس میدان کربلا میں بیویوں کے سامنے آئے,
सैयदा जैनब जल्दी से एक संदूक लेकर के आई, पेटी लेकर आई और अपने भाई को उस संदूक खोलकर एक जुब्बा पहनाने लगी। वो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक था। इमाम हुसैन ने कहा, मेरी बहन, मेरी हमशीरा, आज तो क्यों पहना रही है? कहा, भाई जान, ये जुब्बा मेरे अम्मा ने दिया था, सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा ने दिया था अपनी मौत से 2 दिन पहले, और कहा था बेटी इसको संभाले रखना, मेरा लाडला एक दिन मैदान में उतरेगा, उस वक्त उसके आसपास कोई नहीं होगा, तू अपने हाथ से उसको ये जुब्बा पहनाना, इसलिए कि उसको उसकी मां से बड़ी मोहब्बत है। इमाम हुसैन को ये कहती हुई वो जुब्बा पहनाती रही। इमाम आली मकाम अपनी मां को याद करके रो पड़े, अपनी मां को याद करके रो पड़े। क्यों ना रोए? एक इमाम मुस्लिम हैं जिन्होंने एक रिवायत बयान की है, वो कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा था एक बूढ़ी औरत अपने चेहरे पर चादर डाली हुई झाड़ू लेकर मैदान झाड़ रही है। मैं करीब जाकर पूछा, बीबी तुम कौन हो? वो अपना चेहरा नहीं दिखाती और कहती है, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा हूं। कहा, यहां क्यों झाड़ रही हो? कहा, कल मेरा बच्चा यहां गिर कर शहीद होने वाला है, इस मैदान की कंकरियां साफ कर रही हूं। मेरे अजीजों, उस फातिमा ज़हरा के इस अजीम लाडले का आखिरी दीदार है, जिसके हलकूम को मेरे मुस्तफा ने चूमा है, उनका आखिरी दीदार है। जो दोषे पैगंबर का राकी में सवार है, उसका आखिरी दीदार है। जिनसे शरीयत मुस्तफा चली, उसका आखिरी दीदार है। रसूलुल्लाह का जुब्बा पहना, अमामा पहना, हैदर कर्रार की तलवार जुल्फिकार हाथ में ली, जाफर तैयार का पट्टा और हजरत अमीर हमजा का नेजा हाथ में लिया। सारे तबर्रुकात एक साथ ज़ेब तन किए। इमाम आली मकाम ये सारे तबर्रुकात पहनकर खीमे से निकलना ही था कि औरतों की आवाजें आ गईं। कहा, छोटी सकीना आई और कहा, बाबा जान, ये कूफी तो 6 माह के बच्चे को पानी न पिला सके, आपके बाद ये हमारे साथ क्या करेंगे? आप किसके हवाले हमें छोड़ रहे हैं? इमाम हुसैन ने सिर्फ इतना कहा, सकीना, अल्लाह उसके रसूल के हवाले तुम्हें करके जा रहा हूं। सैयदा सकीना से कहा, बेटी, चाहे जैसे भी हालात हो जाए, तू अपने हिजाब की पाबंदी रखना, तू अपने पर्दे की पाबंदी रखना। ये आखिरी वसीयतें थी अपने खानदान की अहली औरतों के लिए, और बीबियां ये चेहरा देखती रह गई। मेरे अजीजों, हम तो जनाजा जाते हुए लोगों का देखते हैं, रो पड़ते हैं, लेकिन वो जिंदा जावेद घर से जब रुखसत हो रहा है दूल्हा बनकर, घोड़े पर सवार हुआ, और वो अजीम उनका घोड़ा, जो वफादार घोड़ा, जो हर जंग में आपके साथ रहा, आज वो घोड़ा भी बढ़ने को तैयार नहीं था। आगे बढ़ने को उसको एड़ लगाई, उसको मारा, आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। मौला हुसैन ने देखा घोड़े से उतरकर बीबी सकीना उसकी टांगों को पकड़े हुए बैठी हुई है, और बार बार घोड़े से कहती जाती है कि ए घोड़े, ऐ सवारी, मेरे बाबा जान को न लेना, इसलिए कि आज अगर तू सवार करके ले जाएगा तो ये वापस नहीं आएंगे। नन्ही सकीना को आपने गोद में उठा लिया और कहा, इस अजीम सवारी को ना रोकना, इसलिए कि आज मेरे इम्तिहान का दिन है और तुम्हारे सब्र के इम्तिहान का दिन है। ये कहते हुए इमाम आली मकाम घोड़े को दौड़ा दिए। ये आखिरी दीदार था मैं हुसैन की तरफ से, जो ये शहजादा गुलगू खबा रसूलुल्लाह का यह हसीन शहजादा निकला, तो मैदान करबला में आकर फिर वो खुतबा दिया जो हुर बिन यजीद के सामने दिया था, अम्र बिन साद के सामने दिया था। आज 10वीं मुहर्रम थी, जुमा का दिन था, और ऐन जोहर का वक्त है। उस वक्त हुसैन आजम करबला के रेगजारों में खुतबा देते हैं, अल्लाह की हम्द बयान की, रसूलुल्लाह पर दुरूद सलाम भेजा, और कहा, कूफियो, क्या तुम्हें मेरी निस्बत पता है? मैं उस फातिमा का बेटा हूं जो रसूलुल्लाह के जिस्म का टुकड़ा है। क्या तुमने मेरे मुतालिक नहीं सुना? मेरे आका ने फरमाया, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना। क्या तुम्हें मेरी निस्बतें नहीं मालूम? और अगर इन हदीसों पर तुम्हें शक है तो अभी जाबिर बिन अब्दुल्ला मौजूद है, अबू सईद खुदरी मौजूद है, अभी कई सहाबा रसूलुल्लाह के मौजूद हैं, उनसे जाकर तहकीक कर लो, क्या मेरे रसूल ने ये मेरे मुतालिक नहीं फरमाया? और क्या तुम्हें यह ज़ेब देता है कि तुम रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हो और उसी रसूल के बेटे के खून से अपने हाथों को रंगीन करो?
یہ خطبہ ایسا دردناک تھا، کوفیوں میں اس کا اثر ہو گیا، کوفیوں کے دلوں کے اندر ایک رعب طاری ہو گیا۔ قریب تھا کہ وہاں بغاوت ہو جاتی، قریب تھا کہ لوگ تلواریں چھوڑ دیتے، قریب تھا کہ لوگ نیزے پھینک دیتے، ہلچل مچ جاتی، کیونکہ رسول پاک کے شہزادے کی زبان میں جو اثر تھا وہ کمال کا تھا۔ خطبہ سن کر کوفیوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے، رونے لگ گئے تھے۔ ایک طرف حسین اپنے خیمے کی طرف دکھاتے اور کہتے میرا کون سا بچہ اب بچا ہوا ہے، میرا کون سا بھائی اب بچا ہوا ہے، دیکھو تم نے میرے خیمے کو لوٹ لیا، میرے گھر کے ٹکڑے کر دیے، اب بھی اگر تم چاہتے ہو تو میں معاف کرنے کو تیار ہوں، میرے خون سے رنگین نہ کرو اپنے ہاتھ۔ کوفیوں پر جب یہ تقریر اثر کرنے لگ گئی، عمرو بن سعد کھڑا ہو گیا، شمر ذی الجوشن جو حرام الدہر کمینہ انسان تھا، ذلیل ترین انسان تھا، وہ کھڑا ہوا اور وہ بھی فصیح و بلیغ خطبہ دیتا تھا۔ کھڑے ہو کر کے اس نے گالیاں دینا شروع کیا، آپ کی عزت پر حملے کرنا شروع کیا، کہا یہ کذاب ابن کذاب ہے، جھوٹا جھوٹے کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، سب کو گالیاں دیا۔ اور اس کے بعد کوفیوں سے کہا اگر تم میں سے ایک بھی بغاوت کر گیا تو میں یزید کے سامنے لکھ کر بھیجوں گا، تمہاری نسلوں کو ختم کر دیا جائے گا، تمہارے خاندان اجاڑ دیے جائیں گے، کوفہ کو تہس نہس کر دیا جائے گا، خبردار کوئی حسین کی تقریر پر دل پذیر نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد شمر ذی الجوشن کی تقریر اثر کر گئی، پھر لوگوں سے کہا گیا ہم حسین کی تقریر سے مائل نہیں ہیں، ان کی طرف رغبت نہیں کرتے، ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ امام حسین نے کہا اتمام حجت کے لیے مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ لیا، اب تمہاری مرضی، آؤ مقابل کے لیے۔ اب مقابل کے لیے جو لوگ آئے، حذیل ایک شخص تھا، اس کے بعد ایک عبداللہ بن سمدانی تھا، اور کئی لوگ ایسے ایک کے بعد دیگر آتے رہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دو نہیں کئی لوگوں کو مار کر گراتے رہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 100 کے قریب لوگوں کو زخمی کر چکے تھے۔ تنہا علی کا لال ہزاروں میں گھر گیا، فاطمہ کا گل عذار، یہ فاطمہ کا شیر ہزاروں میں گھر گیا۔ عزیزان گرامی وقار، امام حسین لڑتے رہے، کئی لوگوں کو زخمی کرتے رہے، اور اس کے بعد وہی معاملہ، پیاس کی شدت، بیٹوں کا غم الگ ہے، بھائیوں کی لاشیں الگ ہے، بیویوں کا اکیلا ہونا الگ ہے۔ کتنا بوجھ لے کر میرا حسین لڑ رہا تھا، کتنی ذمہ داریاں لے کر یہ گھوڑے کا شہ سوار تھا۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقابلہ کرتے رہے، تھک کر کے ان کی گردن جھک جاتی تھی، پھر تلوار اٹھاتے تھے، پھر لڑتے تھے، یہاں تک کہ عمرو بن سعد نے اور شمر ذی الجوشن نے، خولی بن یزید نے، یہ سارے لوگوں نے بھڑکایا اور کہا ایسے نہیں، جیسے اس سے پہلے ان کے خاندان کے بیٹوں کو پہنچایا گیا ہے موت کی تک، اسی طرح ان کے ساتھ بھی مقابلہ ہوگا۔ حسین ابن علی کے پاس 200 سواروں کو لایا گیا اور ہر جگہ سے تیر برسایا گیا۔ کبھی حسین کے جسم پر ادھر سے تیر آئے، ادھر سے تیر آئے، اپنے ڈھال سے بچاتے رہے، یہاں تک کہ تاریخ نگاروں نے بتایا ہے آپ کے جسم مبارک پر 72 تیر لگ گئے تھے، کوئی جسم کا حصہ باقی نہیں تھا، چہرے پر بھی، سینے پر بھی، کندھوں پر بھی، پنڈلیوں پر بھی، رانوں پر بھی، پیٹ پر بھی، پیٹ پر بھی، ہر جگہ چیروں سے بوچھار، ہر تیر جاتا جسم میں پیوست ہوتا، ہر تیر جاتا جسم میں پیوست ہوتا۔ امام حسین کے پاس اتنا موقع بھی نہیں تھا کہ وہ تیروں کو نکال لیں، اور یہاں تک کہ گھوڑے سے اتر کر لیٹنے کا ارادہ کیا کیا، آپ کو یہ غم ستانے لگا زمین پر لیٹنے کے لیے جسم بھی باقی نہیں ہے، لیٹتے تو کوئی نہ کوئی تیر پر ہی لیٹتے اور تیر اندر چلا جاتا، گھوڑے پر ہی سوار رہے، پھر پکار کر کہا اے لوگوں دیکھو، پوری دنیا میں جہاں جہاں اسلامی حکومتیں ہیں اذانیں ہو رہی ہوں گی اور منبر پر خطیب خطبہ دے رہا ہوگا، میرے نانا کا خطبہ پڑھ رہے ہوں گے، جمعہ کا دن ہے، رسول اللہ کا خطبہ دے رہے ہوں گے، جمعہ کے دن لوگ نماز کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، کیا تم میں سے کسی کے اندر اتنی سخت نہیں ہے، اتنی جرأت نہیں ہے کہ رسول اللہ کے نواسے کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا وقت دیا جائے؟
थोड़ी देर के लिए हट जाओ। कूफी हट गए, यहां तक कि तलवारों से जो मुकाबला करने वाले नामर्द गीदड़ थे, करीब आने को तैयार नहीं थे। तीरों से बौछल कर दिया, छलनी कर दिया, लेकिन करीब आने को कोई तैयार नहीं। दूर से तीर फेंक करके हमला कर रहे थे। इमाम आली मकाम उनके तीरों की तरफ कोई नजर नहीं फरमाई और उनकी तरफ नजरअंदाज करते हुए घोड़े से आप पहली मर्तबा उतरे थे और मैदान करबला में निहायत ही खुशू खुजू के साथ आपने नमाज के लिए रकात बांध ली। तारीख में यह बताया गया, चाहे वो आपने नमाज की रकात के लिए बांधा हो या फिर अल्लाह करीम की बारगाह में सजदा किया हो, जो भी हो इबादत ही थी। उनका कदम कदम वहां इबादत था, उनका लम्हा लम्हा वहां इबादत था। इमाम आली मकाम थकान से चूर थे। उसके बाद जब आपका सर सजदे की तरफ गिर पड़ा, आप सजदे की तरफ गिरे, खोली बिन यजीद शिमर दिल जोशिन दुनिया के बदतरीन लोग थे, करीब आए। एक शख्स ने आपकी पीठ पर पांव रखा, दूसरे ने आपकी गर्दन पर तलवार रख करके आपकी गर्दन मुबारका को जिस्म से अलग कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कितने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है। मियां ने अहले बैत तन्हा अली का लाल खारों में घिर गया, फातिमा का लाडला हजारों में घिर गया। हुसैन इब्ने अली की शहादत हुई, लोगों में आवाजें बुलंद हो गई, तबल बजने लग गए, नक्कारे बजने लग गए, झंडे उठा दिए गए और उसके बाद जश्न का माहौल था। इधर से बीबियां ये कहती रह गई, सकीना कहती रह गई, बाबा को हम आखिरी मर्तबा एक ही बार देख सके। अब उसके बाद मैदान करबला की हालत ये थी, हुसैन सुबह से लाशें उठा रहे थे, हुसैन की लाश उठाने वाला कोई जवान नहीं था। वो लाश मुबारका वहीं पड़ी रह गई और जिसमें अकदस करबला के मैदान में वैसी रह गया। कूफी यजीदी इतनी भी अपने अंदर अखलाकी जुर्रत नहीं रखते थे कि लाश को उठा करके रख दिया जाए। मैदान करबला में बिखरी हुई लाशों पर वो घोड़े दौड़ाते हुए अपनी सिमत निकलते रहे, अपने और जाते रहे। और हुसैन इब्ने अली की शहादत के बाद आसमान रंगीन हो गया होगा। इस सूरज ने आज तक ऐसा वाकया देखा नहीं होगा। जमीन खून बहा चुकी होगी और फिर करबला के मैदान से यह पैगाम रहती दुनिया तक पहुंचाया जाएगा कि जालिम कुत्तों ने हमला करके मेरे नबी के घराने को काट तो दिया, लेकिन ऐ कुत्तों बताओ, तुम्हारे यजीद नाम का कोई बच्चा भी दुनिया में मिलता हो तो लाकर खड़ा करो, लेकिन ना ला सकोगे ना यजीद की ज़ुर्रियत, ना उसकी औलाद, ना उसका नाम। हाँ, अगर गली कूचे में कहीं पर भी जाओगे तो हुसैन नाम का हर बच्चा हमारे मोहल्ले में नजर आएगा। इसी को शायर ने कहा है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सलाम तुरबत हुसैन पर, तू न रहता तो न रह जाती सदाकत ऐ हुसैन, कलमे तौहीद है तेरी शहादत ऐ हुसैन। फिर जमाने नौ को है, फिर यजीदियत के दौर का आने का है एहतिमाल, फिर जमाने नौ को है तेरी जरूरत ऐ हुसैन, तेरी जरूरत ऐ हुसैन। ऐ मेरे अजीजों, ऐ गुलामों, ऐ जानिसारान अहले बैत, अल्लाह करीम हमें करबला के इन खाकसारों में शुमार फरमाए और खानदान अहले बैत के कुत्तों में हमारा शुमार फरमाए। खड़े होकर करबला के जानिसारों की बारगाह में हम सलाम अकीदत पेश करें और उसके बाद मुख्तसर बाद करबला के वाकयात के बाद हम फातिहा करेंगे और नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। करबला के खाकसारों को भी सलाम और फातिमा के लाडलों को सलाम अकीदत पेश करें। प्यासे इमाम अस्सलाम, आली मकाम अस्सलाम, ज़हरा के लाल अस्सलाम, आली मकाम अस्सलाम। जिक्र तुम्हारा जब लिखा
رونے لگا قلم حسین کیسے ہے واقعات غم حاصل کروں رقم حسین دل میں تمہاری یاد ہے ہونٹوں پہ ہے علم حسین لیتے رہیں گے حشر تک نام تمہارا ہم حسین پیاسے امام السلام علی مقام السلام زہرا کے لال السلام بھولی نہ جائے گی کبھی آپ کی زندگی حسین تیروں کے سائے میں دیکھی خالق کی بندگی حسین آپ کے خون سے ہوئی دین میں روشنی حسین آپ نے جگمگا دیا دین محمدی حسین پیاسے امام السلام علی مقام السلام زہرا کے لال السلام آپ نے کیسی شان سے صبر کا انتہا کیا وقت پڑا تو آپ نے اکبر سا نوجوان دیا پھر بھی اگر رہی کمی اصغر سا بے زبان دیا شوروں نے گل ستا دیا دین نبی بچا لیا پیاسے امام السلام علی مقام السلام زہرا کے لال السلام علی مقام السلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ مدینے کے پھول کربلا تیری پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت یا نبی سلام علیکہ بیٹھ جائیں پر ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار قل هو اللہ احد ایک بار قل اعوذ برب الفلق ایک بار قل اعوذ برب الناس پڑھیں الفاتحہ
انشاءاللہ العزیز ہماری اس فاتحہ کے بعد ہماری ان مجلسوں کا خراج عقیدت اور ایصال ثواب ہم پیش کرتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور ان کے تمام اصحاب میں، انبیاء، صالحین، مرسلین میں، اس کے بعد شہدائے کربلا کی بارگاہ میں۔ میں تمام شہدائے کرب و بلا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ناموں کی تلاوت کرتا ہوں، اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ناموں میں اتنی اثر رکھا ہے، اتنی برکت ہے کہ ہماری زندگی میں آئی ہوئی تمام پریشانیاں ان کے ناموں کی برکت سے اللہ دور فرمائے گا، اور ہر طرح کی حاجت کو اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے پوری فرمائے گا۔ لہٰذا میں ایصال ثواب کے طور پر بھی شہیدان کربلا جو 72 کی تعداد میں ہیں ان کے ناموں کی تلاوت کرتا ہوں۔ ہر نام کے آگے آپ رضی اللہ عنہ پڑھا کریں اور سلام بھیجا کریں، اللہ تعالی ہم سب کی اس تلاوت کو بھی قبول فرمائے۔ اللہم اوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأنا من القرآن الكریم ما صلینا وما سلمنا الى حضرت النبی المصطفى محمد صلی اللہ علیہ وسلم وإلى سائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وإلى أهل بيته وأزواجه وأمهاته وأبنائه وبناته رضوان الله عليهم أجمعين، خاصة أوصل ثواب قراءتنا إلى سيدنا إمام حسين بن علي رضي الله، سيدنا عباس بن علي، سيدنا علي أكبر بن حسين، سيدنا علي أصغر بن حسين، سیدنا عبداللہ بن علی، سیدنا جعفر بن علی، سیدنا عثمان بن علی، سیدنا ابی بکر بن علی، سیدنا ابی بکر بن حسن بن علی، سیدنا قاسم بن حسن بن علی، سیدنا عبداللہ بن حسن، سیدنا عون بن عبداللہ بن جعفر، سیدنا محمد بن عبداللہ بن جعفر، سیدنا عبداللہ بن مسلم بن عقیل، سیدنا محمد بن مسلم، سیدنا محمد بن سعید بن عقیل، سیدنا عبد الرحمن بن عقیل، سیدنا جعفر بن عقیل، سیدنا حبیب بن مظاہر اسدی، سیدنا انس بن حارث اسدی، سیدنا مسلم بن اوسجہ اسدی، سیدنا قیس بن عشر اسدی، سیدنا ابو ثمامہ بن عبداللہ، سیدنا بریر حمدانی، سیدنا عابس شاکری، سیدنا عبد الرحمن رہبی، سیدنا سیف بن حارث، سیدنا عامر بن عبداللہ حمدانی، سیدنا ہندہ بن حارث، سیدنا شوزب بن عبداللہ، سیدنا نافع بن حلال، سیدنا حجاج بن مسروق، سیدنا عمر بن کرملہ، سیدنا عبد الرحمن بن عبد رب، سیدنا ہندہ بن کعب، سیدنا عامر بن ہند، سیدنا نعیم بن عجلان، سیدنا سعد بن حارث، سیدنا زہیر بن قیم، سیدنا سلمان بن مضارب، سیدنا سعید بن عمر، سیدنا عبداللہ بن بشیر، سیدنا وہب کلبی، سیدنا حرب بن عمر، سیدنا زہیر بن عامر، سیدنا بشیر بن عامر، سیدنا عبداللہ رواح غفاری، سیدنا جون غلام ابی ذر غفاری، سیدنا عبداللہ بن یزید، سیدنا سلیم بن امین، سیدنا قاسم بن حبیب، سیدنا سعید بن سلیم، سیدنا نعمان بن عمر، سیدنا یزید بن سبید، سیدنا عامر بن مسلم، سیدنا سیف بن مالک، سیدنا جابر بن حجاج، سیدنا مسعود بن حجاج، سیدنا عبد الرحمن بن مسعود، سیدنا بکیر بن حی، سیدنا عمار بن حسن تائی، سیدنا زرفامہ بن مالک، سیدنا کینانہ بن عتیق، سیدنا عتبہ بن سولت، سیدنا حر بن یزید تمیمی، سیدنا عقبہ بن سولت، سیدنا جبلہ بن علی شبینی،
سیدنا کم بن عمر، سیدنا عبداللہ بن بکیر، سیدنا اسلم غلام ترکی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ الہ العالمین، احکم الحاکمین، یا رب العالمین، خلاق کائنات مولا، ان شہیدان کربلا کی برکت سے ہماری تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، ان شہداء کرب و بلا کی قربانیوں کا صدقہ ہمیں عطا فرما، ہماری مصیبتیں، ہماری پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ، پھر سے یزیدیت کے فتنے جنم لے چکے ہیں مولا، ان شہداء کربلا کی طاقت و قوت اور ان کی جانثاری ہمارے بچوں میں عطا فرما مولا، ہمارے بازوؤں میں قوت حیدری عطا فرما مولا، حسین کے قدموں میں زندگی عطا فرما، زندگی بھر مولا اہل بیت کے غلاموں میں شمار فرما، اور قیامت کے دن مولا ہمارے گھر کو، ہمارے افراد کو، ہماری نسلوں کو اہل بیت اطہار کے جانثاروں میں شمار فرما۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد عطا کر مولا، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزیاں عطا کر، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ان کے قرضوں میں آسانیاں دے دے، جو ناحق جیلوں میں بند ہے ان کی رہائی کی سبیل پیدا فرما۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین مولا، جو ناموس رسالت کے لیے ہمارے بچے جیلوں میں قید کیے گئے، میرے شہر ہبلی کے بچے، اے اللہ ان سب کو رہائی عطا فرما، مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کو رہائی عطا فرما۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین مولا، خصوصاً تیرے دربار میں التجا ہے، ظالموں کے چنگل سے ہمیں آزاد کر دے، ہمارے ملک کو امن و امان عطا فرما۔ اے اللہ، باطل فاشسٹ طاقتوں اور قوتوں سے اسلام اور تمام احکام اسلام کی حفاظت عطا فرما۔ اے قدیر و جبار خدا، دشمنان رسول کو فنا فی النار فرما دے، تو عذاب علیم میں انہیں گرفتار فرما دے۔ اے کریم خدا، قیامت تک ہماری نسلوں میں عاشقان مصطفیٰ پیدا فرما، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو بدعقیدہ اور گمراہ ہونے سے محفوظ فرما۔ خصوصیت کے ساتھ مولا ہمارے اس محلے میں اتحاد و اتفاق عطا فرما، اس پورے علاقے وکرولی پاک سائڈ اور یہ علاقہ جتنے آس پاس اس مسجد کے پڑوسی ہیں، اے رب العالمین ان سب کے لیے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا کر عرض کرتا ہوں، آخری سانس تک مولا ان غیور مسلمانوں کو کسی غیر کا محتاج نہ بنا مولا، زندگی بھر تو ان سب کو بے نیاز رکھ، اپنا اور اپنے حبیبوں کا محتاج بنائے رکھ۔ اے رب العالمین، ان تمام لوگوں نے ہمیشہ کریم خدا میرے دینی کاموں میں میری حمایت کی ہے، میں ان کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ اے رب العالمین، قیامت کے دن تو اپنی شان کے مطابق ان سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ اے رب قدیر احسن الخالقین، مرکز ناموس رسالت کو ترقیاں عطا فرما۔ اے اللہ، اس میں آنے والی رکاوٹوں کو دور فرما دے، دشمنانوں کو ذلیل و خوار فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے اس پاک سائٹ محلے کو مولا ہر طرح کی برکتوں سے نواز دے۔ اے اللہ، تو رحمتوں سے نواز دے۔ اے کریم خدا رحم الراحمین، اس پورے علاقے کو مرکز عشق رسول بنا دے، ہر بچے کو مولا عاشق رسول بنا دے، تیرے حبیب کا سچا مجاہد بنا دے۔ مولا ہماری دعاؤں کو مولا حسین کے قدموں کے صدقے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سارے صحابہ کے نام پر الفاتحہ۔ تمام تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین، شہداء احد، شہداء بدر، شہداء خندق، شہداء کربلا، شہداء طائف، تمام شہیدوں کی ارواح طیبہ کو اور تابعین اولیاء کاملین کی ارواح کو الفاتحہ۔ تمام ائمہ مجتہدین، تمام ائمہ محدثین، تمام علماء اسلام، جتنے لوگوں نے دین کی خدمتیں کی ہیں دامے درمے قدمے سخنے، ان تمام ائمہ کرام اور امت کے محسنین کے نام الفاتحہ۔ تمام سلاسل حقہ، سلسلہ عالیہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، خصوصاً سلسلہ قادریہ کے جملہ مشائخ ارواح، ان کی ارواح کو ایک مرتبہ الفاتحہ۔
اخیر میں کل امت مسلمہ خصوصیت کے ساتھ ہمارے خاندانوں میں جن کا انتقال ہو چکا، ہمارے والدین، میرے والد اور آپ سب کے خاندانوں میں جو انتقال پا چکے، جو قبرستانوں میں جا چکے ہیں، ان سب مومنین مومنات کی قبروں کے لیے ایک بار الفاتحہ۔ اخیر میں مولا کریم کی بارگاہ میں دعائیہ طور پر ہم سب کی صحت و سلامتی، ایمان کی حفاظت، عقیدے کی حفاظت، عمل کی حفاظت، مال کی حفاظت، جان کی حفاظت، ہماری نسلوں کی حفاظت، ہماری عورتوں کی حفاظت، ہماری بچیوں، بیویوں، بہنوں سب کی عزتوں کی حفاظت اور قوانین اسلام سب کی حفاظت کے لیے اخیر میں ایک مرتبہ الفاتحہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کربلا کا یہ خونی منظر آپ کے سامنے بیان ہو چکا۔ عموماً داستان کربلا امام علی مقام کی شہادت تک ہے۔ بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کربلا کے بعد کیا ہوا کیا ہوا۔ میرے عزیزو، ان کے شہزادوں نے جب یہ بات کہی تھی امام علی مقام کے لیے کہ اب حسین ابن علی امام علی مقام کے بعد زندہ رہنے کا مطلب ہی کیا ہے، ان کے بعد تاریخ کیا ہے، ان کے بعد جینے کا مزہ کیا ہے، لیکن چونکہ اسلام یہاں تک پھیلا ہے، آیا ہے اب تک صحیح سلامت، تو تاریخ تو بیان ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اس کے بعد جو جمعہ آئے گا، اگر زندگی باقی رہی تو کربلا کے بعد کے واقعات میں جمعہ میں کور کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ کے سامنے وہ باتیں رکھوں گا، لیکن مختصراً یہ ہے کربلا کے میدان میں امام حسین کی شہادت کے بعد اچانک یہ اہل بیت نبوت کے خیموں پر حملہ کیا کوفیوں نے، اور جتنی عورتیں تھیں ان کو باندی بنا دیا گیا، قیدی بنایا گیا، اور بیڑیاں ڈال کر امام زین العابدین کو بھی اور خاندان نبوت کی عورتوں کو بھی لے جایا گیا۔ اور یہاں سے یہ قافلہ امام حسین کے سر کے ساتھ گیا تھا، حسین اعظم کا سر نیزے میں ڈال کر کے یہ لوگ کوفہ لے کر کے آئے تھے ابن زیاد کے پاس، اور ابن زیاد امام علی مقام کے سر کے ساتھ بے عزتی بے حرمتی کرتا رہا، اور پھر یہ قافلہ لٹا ہوا قافلہ اہل بیت کا دمشق گیا تھا، ملک شام یزید کے دربار میں پہنچایا گیا تھا۔ وہاں تک یہ قافلہ کیسے گیا ہوگا، کتنا لمبا سفر کیا ہوگا، لیکن میرے عزیزو حقیقی بات تو یہ ہے کہ ہم صرف اتنا کہنا چاہیں گے، سچ کہا ہے شاعر نے، چن کر کہا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ایک ہی واقعہ دل دہلا دیتا ہے، بیچ راستے میں ایک جگہ یہ قافلہ رکا تھا، ایک گرجا گھر تھا، ایک عیسائی پادری رہتا تھا، کنیسہ یعنی ان کا چرچ تھا، اس نے دیکھا، رات کو ٹھہرنے کا موقع دیا، پوچھا یہ کون لوگ ہیں، کس کے سر لے جا رہے ہو؟ کہا کہ حسین ابن علی جو باغی تھے ہمارے خلیفہ کے، مار دیا گیا، کاٹ دیا گیا اور سر لے کر جا رہے ہیں۔ اس پادری نے دیکھا اور پھر چہرے کو دیکھنے کے لیے قریب آیا تو حیرت کی بات ہے، فدا ہو گیا، کہا یہ چہرہ مجھے ایک رات رکھنے کے لیے دے سکتے ہو؟ کہا ہرگز نہیں، یہ امانت ہے، ہم یزید کے دربار تک پہنچانے کے لیے امین ہے۔ نہیں دیا، لیکن ان لالچی کتوں کو کبھی بھی مال سے خریدا جا سکتا تھا۔ اس عیسائی پادری نے 12,000 درہم اس وقت جو چاندی کے سکے تھے تھیلی میں بھر کر لایا اور کہا یہ لے لو نذرانہ، ایک رات مجھے دے دو اور کل صبح پھر لے کر چلے جانا۔ انہوں نے کہا رات کو رکھنا ہی ہے۔ اس عیسائی پادری کے پاس انہوں نے یہ سر دے دیا، امام علی مقام کا سر لے کر وہ عیسائی پادری چرچ میں رہنے والا راہب ہے لایا، جتنی دھول گرد و غبار لگی ہوئی تھی سب کو چہرے کو صاف کیا، بالوں کو صاف کیا، کٹے ہوئے سر کو ایک تخت پر رکھا اور اس پر تھوڑی سی خوشبو لگایا، دیکھ کر کے وہ غم کے ساتھ بیٹھا، آنکھیں بھگوتا رہا۔ اس نے سوچا یہ کیسی قوم ہے جس رسول کا کلمہ پڑھتی ہے، اس رسول کے بیٹے کو کاٹ کر کے لائی ہے۔ اور اس کے بعد اس عیسائی نے سر کو وہاں رکھا تھا، اونگ آئی، سو گیا، لیکن قسمت جاگ گئی، میرے آقا تشریف لائے، خواب میں رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا میرے بچے کے چہرے سے تو نے دھول صاف کی، تیرے دل سے کفر و شرک کو میں صاف کرتا ہوں، پڑھ میرے ہاتھ پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ عیسائی پادری میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہی کلمہ پڑھا، صبح اٹھا یا جیسے ہی اس کی نیند کھلی
देखा तो उसकी किस्मत जाग चुकी है, हर तरफ खुशबू ही खुशबू है। एक तो हुसैन का चेहरा देखा था और ख्वाब में इनके नाना का भी चेहरा देख लिया। किस्मत कैसी जागी है, इसी को मैं एक झलक आपके सामने रखा, एक ही मिसाल रखा। सुबह तो उसने सर वापस कर दिया, लेकिन यही तो हम कहते हैं, ऐ जालिमों, तुम हजारों की तादाद में होकर इस्लाम को उस तरह नहीं फैला सके जिस तरह कटा हुआ सर भी गिरजा घर में जाकर ईमान फैला रहा है, इस्लाम की दौलत से रोशनास कर रहा है। इसी को शायर ने कहा था, कट जाना कत्ल हो जाना, इससे फैसला नहीं होता कि कौन जीता कौन हारा, हकीकत तो बाद के हालात बताते हैं। कटा हुआ सर भी अभी लोगों में तबलीग कर रहा है, कटा हुआ सर अब भी लोगों को इस्लाम की तरफ बुला रहा है। हकीकत में यही तो फतह है, और इसी को आज हम करबला के मैदान में जाकर देखते हैं। आज पूछना किसी से, दिमश्क में जाकर, मुल्क शाम का ये कैपिटल सिटी है, राजधानी है दिमश्क, जाकर पूछना यहां कभी यजीद का दरबार लगता था, यहां खिलाफत हाउस हुआ करता था, यहां बड़ी इमारत थी, वो कहां है? मुझे पता है हमारे साथियों ने कहा कि लोग तुम्हें पकड़ करके ले जाएंगे और एक ऐसी जगह खड़ा कर देंगे जहां पर यजीद मरकर खत्म हुआ, उसकी कब्र महफूज नहीं, ले जाकर के तुम्हें ऐसी जगह खड़ा कर देंगे जहां सड़न की बदबू ऐसी आती है। दिमश्क वाले अपना पूरा गार्बेज, अपना कचरा जहां लाकर डम करते हैं, फेंकते हैं, जहां कुत्ते आज भी पेशाब करते होंगे, उस जगह पर यजीद के मुतालिक लोग बताते हैं यहां खत्म हो गया, यहां उसका दरबार खत्म हुआ। और मेरे अजीजों, अगर किस्मत साथ दे तो एक बार इराक के शहर उस करबला के मैदान में भी जाना, वहां जाकर के पूछना, सुना है यहां एक मैदान था और यहां पर कोई घर नहीं था, यहां पर कोई पानी का कोई इंतजाम नहीं था, और रसूलुल्लाह के शहजादे कट कट करके गिरे थे, इस मैदान में उनके टुकड़े उड़ाए गए थे। लोग तुम पर हंसेंगे और कहेंगे यहां अब ना मैदान है, ना बेआबो गिया कोई मैदान है, सहरा है, बल्कि करबला का मैदान तो ऐसी घनी आबादी में तब्दील है कि उस आबादी के बीचों बीच एक अजीम किला नजर आता है, जिसका गुंबद सोने से कलई किया हुआ, गुंबद के ऊपर लाल झंडा लहराता हुआ लोग ले जाकर खड़ा कर देंगे और कहेंगे जिसको तू कह रहा था हजार टुकड़ों में बदल गए, यह उस शहंशाह का दरबार है। यहां लोग आज भी चिट्ठियों में अपनी हाजतें लिख लिख करके लाते हैं और रोज़े हुसैन पर डालकर जाते हैं। वो चिट्ठियों का अंबार देखो तो छत तक लग जाता है। पता ये चला यजीद के दरबार शाही में आज कोई अपनी हाजत लेकर नहीं जाता, और कटे हुए सर के पास भी कयामत तक लोग अपनी हाजतें लेकर जाते हैं। हुसैन मेरे बच्चे बिगड़ गए, हुसैन मेरी औलाद नहीं होती, हुसैन मेरा बिजनेस नहीं चलता, मेरा कारोबार नहीं चलता, हुसैन मेरे फलां बीमार है, हर घड़ी अपनी हाजतें लेकर जाते हैं। यह मसला ये बात साबित कर देता है, आज तक अगर रियाया अपनी हाजतें लेकर जा रही हैं तो किसी मुर्दा के पास नहीं, जिंदा शहंशाह आजम के पास ले जा रही हैं। इसीलिए फतह का नाम हमेशा हुसैन के नाम से जुड़ा हुआ है। सलाम उस तुर्बत हुसैन पर, मौला करीम आखिरी सांस तक हमें हुसैन आजम के गुलामों में शुमार फरमाए। मेरे अजीजों, कसम देता हूं तुम्हें रब्बे जुल जलाल की, और वास्ता देता हूं मेरे मुस्तफा का, और वास्ता देता हूं शहीदान करबला का, जिंदगी में चाहे कोई करोड़ों की दौलत लेकर के आए और एक तरफ हुसैन आजम की कुर्बानियां, तो तुम इस दौलत को ठोकर मार देना और कहना मेरे जिस्म के छींतरे उड़ जाएं, लेकिन मैं हुसैन का मिशन छोड़कर तेरी दौलत का कुत्ता नहीं बन सकता। इस अहद पर आज कायम रहो। दुनिया आज खरीदने के लिए आएगी तुम्हारे पास। आज खरीदो फरोख्त जैसे पूरी पूरी पार्टियां बिक जाती हैं, घोड़े नहीं अस्तबल खरीदे जाते हैं, इस तरह तुम्हारी भी खरीदारी होने वाली है। लोग खरीद करके तुम्हें अपना वजीर बना लेंगे, अपना कुत्ता बनाकर घुमाएंगे। हमने देखा है, अरे बाज़ाब्ता आरएसएस जमात में मुसलमानों की शमूलियत है, एक पूरा मंच कायम किया गया। क्यों? तुम्हारे दरमियान फूट डालने के लिए और यह बताने के लिए कि हम तो अमन के मसीहा हैं, हम तो अमन की चाहने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना दीन बेच दिया है, और ये मीडिया के दज्जालों के इन कोठों पर जो जाकर दाढ़ी टोपी वाले बैठते हैं या इस्लाम पर उंगलियां उठा करके हमले करते हैं, आप क्या समझते हैं ये नाम के मुसलमान हैं? इन्होंने तो कब का अपना दीन बेच दिया है। ये चंद सिक्कों पर बिकने वाले। अभी अभी 2 साल कबल लखनऊ का एक राफजी कुत्ता
جو حقیقت میں شیعہ شیعہ کہتا رہا اپنے آپ کو، حسین اعظم کا نام لینے والا. حیرت کی بات ہوتی ہے حسین کا نام لیوا کبھی غیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے، ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے. لیکن اس کتے کو ہم نے بدلتے ہوئے دیکھا، قرآن پر حملہ کرتے ہوئے دیکھا. ایک چھوٹی کتاب لکھ کر کے لایا کہ میں محمد کی حقیقت بتاتا ہوں. نعوذ باللہ من ذالک، اس میں رسول اللہ کے اخلاق حسنہ پر حملے، تیکھے حملے کیے، اور قرآن کے متعلق ایک نیا قرآن بنا کر لایا، 26 آیتیں نکال کر کہا میں سپریم کورٹ جاؤں گا، یہ پرانا قرآن اس پر بینڈ لگاؤ، میرا نیا قرآن جاری کیا جائے. کون ہے؟ ایک رافضی کتا پالا ہوا، یہی حکومت وقت کا پالا ہوا کتا تھا. اور پھر حد یہ ہو گئی کہ بعد میں بلی تھیلے سے باہر آئی، حقیقت کیا ہے وہ پتا چلی گیا، نام بھی بدل لیا، دھرم بھی چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ کر کے، اور پھر سادھو سنتوں کی طرح رہنے کی کوشش. کہا میں نے تو دیکھا ہے کچھ نہیں، ان کا فضلہ ان کی غلاظت چاٹنے کے لیے 6 مہینے ادھر ادھر گھوما، لیکن میرے رب کا فرمان سچا ہے، یہ ہرگز تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے. یاد رکھنا، تم اگر چھوڑ کر ان کو راضی رکھنے کے لیے بدلنا چاہتے ہو، ہرگز راضی نہیں ہوں گے. تمہاری عزت تمہارے نبی کے قدموں میں ہے، تمہاری عزت رسول اللہ کے گھر والوں میں ہے. عزت ڈھونڈنے کے لیے وہ تو ایسی ہی ہیں بیل گاڑی کے نیچے چلنے والے کتوں کی طرح، گاڑی آگے گزر جائے گی، کتا اکیلا رہ جائے گا، کچھ ہوتا نہیں. ان کی حیثیت اتنی ہے، ختم ہو جاتی ہیں، حکومتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں. اگر تم ان کی ہم نوائی کے لیے اپنے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ کوئی سودے بازی کرتے ہو، یاد رکھو ذلت و خواری تمہارا مقدر ہو جائے گی. میں جس وسیم رافضی کتے کے متعلق کہہ رہا ہوں، ہم نے اب سنا ہے اس کو وہاں سے بھی لات مار کر کے بھگا دیا گیا. کب وہ قبول کریں گے؟ ارے اپنی چھوٹی کاسٹ کے لوگوں کو وہ نہیں قبول کرتے تو ایک دوسرا دھرم بدل کے آئے ہوئے آدمی کو کب تک؟ تمہیں تو صرف میڈیا میں دکھانے کے لیے اور مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، بس اتنا ہی ہے. استعمال ہو گیا 6 مہینے تک، لیکن یہ دجالی میڈیا نے دیکھا مسلمانوں پر کچھ اثر نہیں ہوتا، اس کو بدل کر کے ہم نے دیکھ لیا. ارے جماعت تو جماعت، ہمارے 8 سال کے بچے پر بھی فرق نہیں آئے گا. جو حقیقی ایمان والا ہے اس کے لیے یہ سب حالات ڈگمگانے کے لیے نہیں آتے. کیا ہوا؟ اب ویڈیو بنا بنا کر کے ریکویسٹ کرتا ہے پردھان منتری، مکھیہ منتری میری جان کی حفاظت کریں، میں قتل ہو سکتا ہوں، میں مارا جا سکتا ہوں. دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. اب اس طرح بے یارو مددگار گھومتا رہا. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ صرف حسین کا نام لینے سے کام نہیں ہے، ان کے مشن پر قائم رہنا ضروری ہے. جیسی بھی طاقتیں آئیں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں زندگی ویسی بھی جانے والی ہے، مرنا تو ویسی بھی ہے. تلوے چاٹ کر کیوں مریں؟ اللہ کا دین بلند کر کے مریں گے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر مریں گے. مرنا ہی ہے. حسین کا پیغام یہی ہے، اے نوجوانوں اسی عزم پر قائم رہو، جو ہوگا دیکھا جائے گا. میرا رب قرآن میں فرماتا ہے کان حقا علینا نصر المؤمنین، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مدد کریں گے تو ایمان والوں کی مدد کریں گے. انشاءاللہ مدد آئے گی، مدد آئے گی. آج تھوڑا آپ امتحان دے دیں، بچے پھل کھائیں گے انشاءاللہ. آج قرآن پر حملہ ہو تو قرآن کو اٹھا لو، قرآن پڑھنا سیکھو، اپنے بچوں کو پڑھانا سکھاؤ. اسکول جانے پر جتنی سختیاں کرتے ہو، نہ جانے پر اتنی سختیاں تمہارے بچوں کے مدرسہ نہ جانے پر بھی ہو کہ بیٹا سب سے پہلے نمبر پر اللہ کا کلام ہے، قرآن پڑھ لے، بعد میں دنیا اللہ صدقے میں عطا کرے گا. مسلمانوں تمہارے گھر میں یہ رواج آ جائے. آپ اپنے بچوں کو، کسی ایک بچے کو بھی، آج کا یہ میرا پیغام ہے خصوصی، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک گھر کا بچہ بھی جاہل رہنے نہ پائے، قرآن سے غافل رہنے نہ پائے. اتنا تو ہو کہ کل قرآن اٹھاؤ قیامت کے دن تو قرآن تمہاری سفارش کرے، اے مولا یہ مجھے پڑھتا تھا. حدیث میں ہے جو سورہ ملک پڑھتا ہے نا تبارک، قیامت کے دن یہ سورہ اللہ سے جھگڑا کرے گی. لفظ جھگڑے کا ہے، اے مولا یہ پڑھنے والے کی اگر تو بخشش نہیں کرے گا تو مجھے اپنے کلام سے نکال دے. رب تعالیٰ سورہ ملک تبارک کے اس مقدمے کو سن کر فرمائے گا تجھ کو پڑھنے والے کی میں نے بخشش کر دی، جا تو اسے جنت میں لے جا. مرنے کے بعد یہ سورہ تبارک قرآن کی سورہ ہے، جو پڑھتا تھا نا مرنے کے بعد قبر میں جاتا ہے، روایت میں موجود ہے
तुम तो सब दफन करके जा चुके होंगे, ये सूरह मुल्क तबारक अल्लाह के पास जाएगी और अपने इस पढ़ने वाले की बख्शिश के लिए झगड़ती रहेगी। अल्लाह जब कहेगा माफ कर दिया जा, ये सूरह मुल्क जन्नत में जाती है, तकिया लेती है, बिछोना लेती है, हवा का इंतजाम करती है और वापस सूरह मुल्क कब्र में आती है और आकर के उस मैयत से कहती है, देख मैंने तेरी सिफारिश की, अल्लाह मान गया और मैंने तेरे लिए जन्नत से तकिया भी लाई और मैं तेरे लिए बिछोना लाई, कहीं मेरे आने में देर तो नहीं हुई। मैयत से सूरह मुल्क ये कहती है, जो कब्र में हमारे लिए साथ दे वो कुरान है, आज उठाओ कुरान मेरे अजीजों। जालिम कुत्ते अगर कुरान को जला रहे हैं तो उसका जवाब यह है कि हर बच्चा कुरान उठाए। हमारे खानदान में यह आज़म करो, एक बच्चा तो कम से कम हाफिज कुरान होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप ये आज़म करो, कॉलेज पढ़ाओ, यूनिवर्सिटी पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, क्या फर्क पड़ता है हाफिज कुरान इंजीनियर बन जाए? क्या फर्क पड़ता है तुम्हें डॉक्टर भी हो और हाफिज कुरान भी हो? आप दुनिया जरूर पढ़ाएं लेकिन बच्चों को बचपन से हाफिज कुरान भी बनाएं। कल को इतना तो सामान होगा, हम मर जाएं तो हमारी कब्र पर यह कुरान पड़ेगा, अल्लाह हमें माफ फरमा देगा। अल्लाह करीम हुसैन आजम के इस पैगाम को पूरी दुनिया में पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको इत्तेहाद और इत्तेफाक अता फरमाए। खुसूसियत के साथ मैं आज की इस महफिल आखिरी महफिल है, शुक्रगुजार हूं इस मस्जिद हाजा के, इस मस्जिद के खास मुतवल्ली सदर और आराकीन और तमाम मुआविनीन मोहल्ले वालों को जिन्होंने बड़ी इज्जतों से नवाजा और बहुत ही हमेशा ख्याल किया है। अल्लाह आपके इकबाल बुलंद फरमाए और हमेशा इस मस्जिद को मौला शादो आबाद रखे और दीन और सुन्नियत का इसको मरकज बनाए और इस मस्जिद की बरकतें मौला आप सबके घरों में अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जोहर की अजान होगी, जमात से नमाज अदा की जाएगी और कल इंशाअल्लाह उल अजीज इसी मोहल्ले में नियाज का इन लोगों ने एहतमाम किया है। जोहर बाद आप हजरात हाजिर होकर नियाज से शर्फ याब हो जाएं।